بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير الصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين. الحمدللہ ہم لوگ انشاءاللہ جو سورہ بقرہ تو چل رہی ہے مگر تیسرا جز ہمارا شروع ہوگا انشاءاللہ آج، اور پھر تیسرے جز میں سورہ بقرہ ختم ہو کے اور پھر آل عمران شروع ہو جائے گی۔ میرے دماغ میں ایک چیز یہ آ رہی تھی کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، خیر I'm just thinking about it، کہ تفسیر کو جیسے سورہ بقرہ کرنے کے بعد میں بھی شارٹ 1-2 دن ہم یہ والا جو ٹائم ہے تجوید کو دیں، اور تجوید کو سب ذرا تھوڑا سا ریویو کر لیں، تھوڑا سا پڑھ کے سب کو ٹرن دے کے، اور آپ کی جو بھی کچھ تھوڑا بہت اگر ہم وہ ہیں جو غلطیاں درست ہو سکتی ہیں تو اس کو ہم تھوڑا دے کے پھر ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں، پھر سورہ آل عمران شروع کریں گے۔ تو آپ لوگ بھی اپنے ویوز مجھے آپ گروپ میں بے شک بتا دینا یا جس طرح بھی، اور اس پہ میں بھی سوچتی ہوں کہ انشاءاللہ کیا کرتے ہیں۔ ابھی تو ہے آج تو نہیں ختم ہوگی سورہ بقرہ، لیکن انشاءاللہ تعالی ہو سکتا ہے کہ کل نہیں تو پھر نیکسٹ کلاس پہ ختم ہو جائے۔ اوکے انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ اوکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تل کا یہ الرسل رسول ہیں، رسل یعنی یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ پلورل ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر تم نے رسول لکھا ہے یعنی یہ پلورل ہے بیسیکلی۔ یہ تل کا رسول، کوئک گرامر والی بات یہ کہ تل کا جو ہے فیمنن پوائنٹر ہے، رسول از اے بروکن پلورل۔ تو بروکن پلورل ہم نے کہا تھا کہ اس میں چوائس ہوتی ہے، اگر ہیومن بروکن پلورلز ہیں اس میں چوائس ہوتی ہے کہ آپ فیمنن یا میسکولن دونوں یوز کر سکتے ہیں، لیکن اگر نان ہیومن ہے تو پھر فیمنن ہی یوز ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بروکن پلورل تھا تو اس لیے فیمنن پوائنٹر یوز ہوا ہے۔ تل کا رسول، یہ رسول، فضلنا فضیلت دی ہم نے، بعدہم ان کے بعد کو، علی بعدن بعض پر، یعنی بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، یعنی اب فضیلت یہ اللہ تعالیٰ نے مطلب کسی رسول کو کوئی کوالٹی دی تھی، کسی کا کوئی میریکل دیے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ میں اور آپ ہم پیک اینڈ چوز نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فضیلت دی ہم نے بعض کو ان کے بعض پر، منہم ان میں سے بعض، من وہ جس نے کلام کیا، بات کی، اللہ سے، ٹھیک ہے۔ کلم اللہ کون؟ کلیم اللہ جن کو کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے بات کی۔ ورفع اور اس نے بلند کیا، بعدہم ان کے بعد کو، درجات میں، ٹھیک۔ ابھی اللہ تعالیٰ کی ڈویژن ہے، اللہ تعالیٰ کی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ نے کس کو کیا، کس جنریشن میں بھیجا، کس زمانے میں، کس قوم میں، کس کی کیا فضیلت تھی، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ تو یہاں پر مینشن ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کا۔ پھر اب آگے حضرت عیسیٰ، وَآتَيْنَا اور دی ہم نے، عیسیٰ علیہ السلام، ابن مریم، حضرت عیسیٰ جو کون تھے؟ مریم کے بیٹے، البینات واضح نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ اور قوت دی ہم نے اسے، بروح القدس ساتھ روح القدس کے۔ روح القدس مینز کہتے ہیں کہ یہ حضرت جبریل کی بات ہو رہی ہے کہ حضرت جبریل کے ذریعے حضرت عیسیٰ کی مدد کی گئی۔ اور وہی بات کہ حضرت جبریل جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آپ انہی کے ذریعے وحی آتی تھی۔ وہ کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کی ڈیوٹی ہی یہی تھی، مطلب آپ کا جواب یہی تھا، رسول اللہ جو تمام انبیاء تھے ان کے پاس وحی آپ ہی کے ذریعے آتی تھی۔ یہ یہودیوں کو بھی پتا ہے، یہ نصرانی یعنی کرسچنز کو بھی پتا ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے بھی یہی تھا۔ وَلَوْ اور اگر شاء چاہتا اللہ ما نا اقتتلا باہم لڑتے، الذین وہ جو، من بعدہم تھے ان کے بعد، من بعدی بعد اس کے، ما جو، جاءتہم آ گئی ان کے پاس، البینات واضح نشانیاں۔ یعنی وہی بات اگین کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ جو گروپنگ ہو گئی جی، یہودی ہو گئے، نصرانی ہو گئے، صابی ہو گئے، یا پھر اگر ہم اپنی ابھی کی گروپنگ کی بات کر لیں اس میں وہ بھی اگزامپل لے سکتے ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ جھگڑے وگڑے ہوتے ہی نا۔ اللہ تعالیٰ کی بالکل بس میں تھا، اللہ تعالیٰ کی بالکل کنٹرول میں تھا کہ پوری دنیا مسلمان ہی ہو جاتی،
پیدا ہی مسلمان ہوتے یا مطلب یہ سارا مذاہب کا جو جھگڑا آپس میں چل رہا ہے، یہ لڑائیاں، یہ ہوتی نا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا. یہ مجھے اور آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے. اس کے پیچھے پھر اللہ تعالیٰ کی ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، کوئی نہ کوئی بات ہے. یہ ہمیں ہمارا، کیونکہ اس سے پھر ایک چیز اور کلیئر ہوتی ہے کہ یہ دنیا میں جو ہم بھیجے گئے ہیں، یہ ہمارا ایگزام ہے، ہم امتحان کے لیے بھیجے گئے. یہ ایک ایک انسان جو بھی اس دنیا میں آیا ہے، ایوری ون از بینگ ٹیسٹڈ. یعنی میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہاں جی مجھے تو بڑی مشکل پڑی ہوئی تو وہ بندہ تو بڑا سکون سے ہے، یا وہ بندہ. نو، سب کے امتحان ڈفرینٹ ہیں، وہ ڈفرینٹ طریقے سے آزمائے جا رہے ہیں، مگر سب آزمائے جا رہے ہیں. چاہے وہ مسلمان ہیں، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ کرسچن ہے. ہر انسان جو اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا، اس دنیا میں جو بھیجا ہے، سب کے سب پہ مشکلات آتی ہیں، سب کو ایک ڈفرینٹ طریقے سے آزمایا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو یہ باہم نہ لڑتے آپس میں، جبکہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئی تھیں. لیکن اختلافوں، انہوں نے اختلاف کیا. فمنہم، پھر ان میں سے کوئی من جو آمنا ایمان لایا، ومنہم، اور ان میں سے کوئی ہے من کفرا، جس نے کفر کیا. یعنی کہ اب یہ جو لوگ تھے، یہ بات نہیں تھی کہ ان کو نالج نہیں ہے، یا ان کے پاس کسی قسم کا کوئی رسول نہیں آیا بتانے کو ان کو، یا ان کے پاس کتاب نہیں تھی یا انفارمیشن. ایسی بات نہیں تھی. یہ جو سارے گروپ بندیاں ہوئیں، یہ انفارمیشن آنے کے بعد، روشن نشانی آنے کے بعد، ہدایت آنے کے بعد. وَلَوْ، اور اگر چاہتا اللہ ما نہ اقتتلوا، وہ باہم لڑتے. وَلَكِنَّ، اور لیکن اللہ یفعلو، کرتا ہے ما، جو یرید، وہ چاہتا ہے. ادھر سے یہ بھی ایک اور نشانی ہے کہ یہ میرے اور آپ کے لیے ایک پروف ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ کرتے ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں. میں اور آپ چاہے کچھ بھی چاہ رہے ہوں، میرے اور آپ کے لیے ہمیں لگ رہا ہو کہ نہیں یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ اس طرح نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ جس وقت چاہیں سچویشن بدل سکتے ہیں. جس وقت چاہیں وہ سچویشن ہمیں لگ رہا ہے کہ بھائی اب یہ بدل جائے، اور وہ ڈیلے ہو رہا ہے، وہ سچویشن چینج نہیں ہو رہی، اللہ نوز. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللہ تعالیٰ وہ کرتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے چاہنے سے چیزیں چینج نہیں کرتے، بیکاز اللہ تعالیٰ نوز دا رائٹ ٹائم، کہ کس وقت ضرورت ہے بدلنے کی، چینج کی، سچویشن چینج ہونے کی، حالات چینج ہونے کی. یا ایہا الذین، اے لوگوں جو آمنو، ایمان لائے ہو، انفقو، خرچ کرو، مما، اس میں سے جو رزقناکم، ہم نے دیا تمہیں، من قبلی. اب یہ بڑی آپ کہہ لو کہ امپورٹنٹ، بہت ہی امپورٹنٹ آیا ہے یہ میرے اور آپ کے لیے. مطلب یہ اور اس سے اگلی والی جو ہے وہ تو اور بھی وہ ہے، لیکن بیسیکلی بتانا میں کیا چلیے یہ امپورٹنٹ کس لیے، اس کی ذرا غور کیجیے گا ورڈنگز پہ. ایمان لائے، خرچ کرو، پہلی چیز، مما، اس میں سے جو رزقناکم، جو دیا ہم نے تمہیں. یعنی یہ جو دیا ہوا ہے نا، جو کچھ تمہارے پاس ہے جس میں سے تمہیں خرچ کرنے کو کہا جا رہا ہے، یہ ہے کس کا؟ یہ ہے تمہارے رب کا، یہ اللہ تعالیٰ کا ہے جو اس نے تمہیں دیا ہوا ہے. اب تمہیں دیا ہوا ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اس کی اونرشپ اس دنیا کے لیے دے تو دی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب تم لوگوں کو روکنے لگو یا لوگوں پہ خرچ نہ کرو، یا تم اب کنجوسی کرو کہ نہیں یہ تو میری چیز ہے. یہ ہے اللہ کی، اس نے ٹیمپرری طور پہ ہمیں اس کا کیئر ٹیکر بنا دیا. اب میں نے اور آپ نے اس کو دوسرے، اپنے آپ کے لیے بھی، اپنی فیملی کے لیے بھی، لیکن دوسرے لوگوں کے لیے بھی اس کا بہترین استعمال کرنا ہے. من قبلی، اس سے پہلے، آئیں کے، یاتیا، آ جائے، یومن، وہ دن، لا، نہیں، بیعن، کوئی خرید و فروخت. یعنی اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی. کوئی یہ نہیں کہ تم چلو میں تمہیں یہ دے دوں گا، تم میرے لیے پلیز اللہ تعالیٰ سے دعا کر دو، یا تم میری جگہ تم جہنم میں چلے جاؤ اللہ نے کرے، اور میں تمہاری جگہ یہ کر لوں گا. ایسا کچھ نہیں ہوگا. کوئی اپنی تھوڑی سی نیکیاں، کیا ایک قطرہ نیکی، ایون ماں باپ، بہن بھائی، جو رشتے ہیں نا، یہ بھی ایک دوسرے کو ایک کچھ نہیں کر سکیں گے. لا بیعن، کوئی خرید و فروخت، فی، اس میں یعنی کوئی خرید و فروخت نہیں ہے. ولا، اور نہ، خلتن، کوئی دوستی، خلیل دوست کو کہتے ہیں، خلتن، کوئی دوستی نہیں. ولا، اور نہ، شفاعہ، کوئی سفارش، کہ خرچ کرو اس میں سے. اب وہ مال دولت ہے،
وہ تمہاری صحت ہے، تمہارا وقت ہے، تمہاری اونرشپ کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس میں سے لوگوں کے اوپر خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس میں کوئی لین دین نہیں ہوگا، اس میں کوئی دوست نہیں ہوگا، اس میں کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، نہ دوست کسی کے کام آئیں گے، نہ یہ 30 جز میں تھی نا جو سورہ ہم نے پڑھی بھی تھی، آئی تھنک یہ جو سورہ عبسہ میں ہے کہ کس طرح اس دن مطلب بھاگیں گے شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، بچے ماں باپ سے، سب لوگ بھاگیں گے ایک دوسرے سے. ابھی ہمیں کتنا برا لگتا ہے کہ کبھی ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہو یا کوئی مدد ہو اور ہمارا کوئی دوست ہمارے کام نہ آ سکے، اس وقت ہمیں ایک دم لگتا ہے کہ اچھا اس سے تو دوستی، میں نے تو اس کے لیے کیا کیا نہیں کیا، اور اس نے مجھے ایسے وقت پہ میرے سے پیٹ موڑ لی. تو اللہ تعالیٰ نے وہ نقشہ پورا کھینچ دیا ہے کہ اس دن جو قیامت کا دن ہوگا، اس دن یہی ہونے والا ہے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اور کوئی کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکے گا. جو ہمارے دماغوں میں یہ بھی ہوتا ہے نا، اور نہیں تو نہیں، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کر دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صرف اس کی سفارش کر سکیں گے جس کی اللہ تعالیٰ انہیں اجازت دیں گے، کیونکہ ان کے بھی اس دنیا سے جانے کے بعد انہیں نہیں پتا کہ پیچھے کون کیا کر رہا تھا. یہ ایک اور پروف ہے کہ آپ کے پاس غیب کا علم نہیں تھا، انہیں وہی پتا تھا جو انہوں نے دیکھا یا جو ان کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا. سو اس دن وہ بھی سفارش نہیں کر سکیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ الاؤ نہیں کریں گے. یہ اور بھی صورتوں میں اس کا آیا ہے کہ وہ پورا وہ سین کھینچا گیا ہے کہ اس دن کیا ہوگا. اب ربیع الاول اب شروع ہو گیا ہے نا، ہمارے ربیع الاول کو لے کے بھی کافی ساری جو مطلب ان کو رسومات کہہ لیں، ان کو مطلب ہمارا ایک وہ سوشلی چیز بن چکی ہے، اور یہ بنی ہے کوئی اب سے کوئی 300-400 سال پہلے. وہ جو مسلم رولر تھے فاطمیز، آئی تھنک اٹ واز ان دیٹ ٹائم اور واٹ ایور، انہوں نے کچھ کرنا تھا، اس وقت سے بنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مولود نبی یعنی کہ ان کی جو سالگرہ منانے کا، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا. اب سوچنے والی صرف بات یہ ہے، چلو ہم جو بچوں کی سالگرہ مناتے ہیں آپس میں، تو ہمیں چلے ایک لنک ہے نا ہمارا کہ جی میرا بچہ ہے، مجھے اس کی بہت خوشی ہوئی تھی، یا میں بہت محبت کرتی ہوں اس سے، اور میں وہ مطلب میرے سامنے پل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، اور میں اس کی اس دن کو، اپنے دن کو یاد کر لیا. اس کے بارے میں بھی 2 اوپینینز ہے، سالگرہ کرنا نہیں کرنا، میں اس پہ نہیں جا رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کے درمیان آپ چلتے پھرتے مطلب زندہ تھے، یعنی جس میں جن لوگوں کے درمیان آپ پیدا ہوئے، جن لوگوں کے درمیان آپ پلے بڑے، جن لوگوں نے آپ کا دین کو پھیلانے میں اپنی جانیں تک دے دیں، اور اپنے، کیا ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھی، یا کیا تھا کہ انہوں نے نہیں وہ دن کو منایا کہ جی اس دن ہمارے درمیان یہ نبی جو موجود ہے، جو رحمت للعالمین ہے، جو اللہ تعالیٰ کا فیوریٹ انسان ہے، ہم اس کی سالگرہ منا لیں. تو مجھے اور آپ کو زیادہ محبت ہو گئی ہے. اور محبت دکھانے کا جو طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ میرے لیے بھی میسج ہے اور آپ کے لیے بھی ہے. محبت دکھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو دین ہم تک آپ لے کے آئے، اور جو آپ نے ہمیں اصول سکھائے، ہم ان کو اچھے سے اچھا پرفیکشن کریں اس کے اندر. یہ محبت ہے ہماری. محبت یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے گھر میں میلاد کر لی ہے، ہم نے نعتیں پڑھ لی، ہم نے خیرات بانٹ دی. مطلب خیرات کیا مطلب، وہ جو مطلب کسی کے نام کا یہ ہمارے نظر کرنا، یہ سارا کچھ جو ہوتا ہے. اور اس سے بڑی بات یہ ہے 12 ربیع الاول کو لے کے جو ہمارے یہاں ایک وہ ہے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن پیدا ہوئے تھے اور اسی دن ان کا وصال ہوا ہے. تو جو اسکالرز اور جو ہسٹورینز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول اس حد تک تو کافی اوتھینٹک ہے کہ جب آپ کا وصال ہوا، جب آپ کی ڈیتھ ہوئی ہے. لیکن پیدائش کے بارے میں 1 ربیع الاول بھی ملتی ہے، 9 بھی ملتی ہے، 6 بھی ملتی ہے، 12 بھی ملتی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے اوپینینز ہر تاریخ کے ہیں، سب سے کم اوپینین 12 تاریخ کے ہیں. مطلب ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ جی یہ ڈیٹ ہے بھی صحیح کہ نہیں، کہ اس تاریخ کو آپ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جیسے وہ یہ ضرور پتا ہے ہمیں اوتھینٹکلی کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ پیر کے دن پیدا ہوئے تھے، تو آپ پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے. ٹھیک، تو اگر ہمیں رسول اللہ سے محبت ہے تو ہم پیر کے دن روزہ رکھنا شروع کر دیں. مطلب یہ بتانے کی میں صرف یہ تھوڑا سا بس میں نے بیچ میں ٹائم لیا کہ اللہ تعالیٰ جب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ شفاعت کوئی نہیں کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری سفارش نہیں کر سکیں گے، بیکاز ہی ڈزنٹ نو کہ ہم پیچھے سے کیا کرتے رہے. تو ہمارے یہ سیلیبریشنز اور کیک کاٹنا یا ہمارے میلاد، یہ ان کو نہیں پہنچ رہے. ہاں، ہم اگر اپنے لیے کوئی عمل اچھے کر لیں گے تو پھر اس دن اللہ تعالیٰ ان کو الاؤ کر دیں گے ہمارے لیے سفارش کرنے کے لیے. That's about it.
والکافرون اور جو کافر ہیں ہم الظالمون وہی ظالم ہیں، جو کفر کرتے ہیں وہ لوگ ظالم ہیں۔ ظالم وہ شخص ہوتا ہے جو کسی ایک کا حق لے کر اس کو مطلب کسی کا حق غصب کر لینا، کسی کا حق لے لینا اس کو نہ دینا، رائٹ آف somebody taken away، that is وہ ظالم ہے وہ شخص۔ اب یہ آگی ہماری جی یعنی کہہ لیں بہترین آیت، اس کو قرآن کی کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جو آیتوں کی سردار کہہ لیں، کیا یہ آیت الکرسی جس کو ہم سب بچپن میں ہمیں یاد کرایا جاتا ہے، اس کو ہم پڑھتے بھی ہیں، اس کی بہت سارے اس کی فضائل ہیں۔ ایک بس اپنی روٹین ضرور بنا لیں کہ اس کو ہر فرض نماز کے بعد اس کو ضرور پڑھیں۔ اس کے بارے میں ہمیں کہا جاتا ہے کہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت رہ جاتی ہے، بس رات سونے سے پہلے پڑھیں، ٹھیک ہے؟ تو آیت الکرسی لائک آئی جس فیل کہ آیت الکرسی مطلب اس کو ہم اپنی روٹین میں شامل کر لیں، بس اس کو لیکن اس کی تجوید ضرور درست کر لیں۔ بعض دفعہ اس میں کچھ ورڈ ایسے ہیں جو آئی نو کہ میجورٹی اس کو غلط پڑھتے ہیں، اس کو تھوڑا سا ٹھیک کر لیں، اور اس کی میننگ پہ بھی آج انشاءاللہ غور کرتے ہیں۔ اللہ، اللہ، لا نہیں، الہ کوئی الہ، الا مگر ہوا وہ، یعنی اللہ کون ہے کہ کوئی الہ نہیں ہے اس کے علاوہ، اس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں، الہ وہی ہے۔ وہ کون ہے؟ الحی زندہ ہے، القیوم قائم رکھنے والا ہے۔ اس کو قائم رہنے والا ہونا چاہیے تھا، رکھنے والا ہے دونوں، کیوں لکھا الحی القیوم؟ اب یہ اللہ تعالیٰ کی اس میں یہ پوری آیت جو ہے نا، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس میں بتایا جا رہا ہے ہمیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، یہ مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو ہم جب پڑھتے بھی ہیں اس کو ریمائنڈ کرائیں اپنے آپ کو۔ الحی القیوم جو زندہ بھی ہے، جو قائم رہنے والا ہے، قائم رکھنے والا ہے، ہی از دا ون، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، وہ ہمیشہ سے ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا۔ میں اور آپ ہماری طرح کے انسان آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، دنیا بنائی تھی اللہ تعالیٰ نے، دنیا ختم ہو جائے گی، ستارے، چاند، سورج، یہ سب چیزیں جو ہیں ٹیمپرری ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جو ہمیشہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا، اور قائم رکھنے والا بھی ہے اور قائم رہنے والا بھی ہے۔ لا نہیں، تأخذو پکڑتی ہے، ہو اسے، نہیں پکڑتی ہے اسے، کیا نہیں پکڑتی؟ سنتن اونگ، اللہ تعالیٰ کو اونگ بھی نہیں آتی۔ سو وہ رب جو اس پوری دنیا کا کیئر ٹیکر ہے، جو دیکھ رہا ہے ہر چیز کو، ہر چیز پہ اس کی نظر ہے۔ آپ امیجن کرو نا، جیسے کسی انسان کو لیٹس سے کوئی لوگ گارڈ رکھتے ہیں اپنے گھر کے لیے، تو کبھی کبھی آپ دیکھتے ہو گارڈ بھی رات کو اونگنے لگتے ہیں، تو یعنی 100% آپ کہہ لو کہ وہ اپنی ڈیوٹی کو نہیں کر رہے یا پروٹیکشن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ اونگ بھی نہیں آتی، وہ جو کچھ لمحوں کی آپ کہہ لو کہ پروٹیکشن کا ختم ہونا، وہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر 24/7 ہر چیز پر ہے، اس کو اونگ بھی نہیں آتی، ولا اور نہ نوم، نہ نیند۔ اونگ تو ٹیمپرری ہو گیا نا، جیسے ایک بس آنکھ لگ گئی، جھپکی لگی 10 منٹ 15 منٹ یا ایون 5 منٹس، وہ نہیں ہوتا تو نیند کہاں سے آئے گی؟ اور نیند اللہ تعالیٰ سوتا نہیں، یعنی کہ پوری دنیا سو رہی ہے، آپ دکھی ہیں، آپ پریشان ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کیا، اور آپ اس وقت اٹھتے ہو، اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہوتے ہو، اللہ تعالیٰ اس وقت بھی جاگ رہا ہے، دنیا سو رہی ہے، میرا رب اس وقت بھی جاگ رہا ہے، وہ اس وقت بھی سن رہا ہے جو میں اور آپ کہہ رہے ہیں۔ لہو اس کے لیے ہے، ماں جو کچھ فی السماواتی آسمانوں میں ہے، وما اور جو کچھ فی الارضی زمین میں ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں، جس کو ہم کہہ لیں چلو جی ہماری تو لمیٹڈ نالج ہے، سیارے ہیں، ستارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، بادل ہیں، یہ تمام چیزیں اللہ کی، مگر کتنی چیزیں ایسی جو ہم ابھی دیکھ ہی نہیں رہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اور زمین کے اندر بھی ہمیں جو اوپر نظر آ رہا ہے جو کچھ ہے، یا جس کو ڈسکور کر چکا ہے انسان، صرف ہم اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ بھی اللہ کا، باقی ابھی کتنی چیزیں ایسی ہیں جو ڈسکور ہی نہیں ہوئی ہوئی۔ سو جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، وہ ہے اس کا ہے۔ یہ دماغ میں اب ایک یہ امیج رکھتے رہیں کہ کیا 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 کوالٹیز بیان ہو رہی ہیں۔ من کون ہے، ذا الذی وہ جو، یشفع سفارش کرے، عندہ اس کے پاس، الا مگر، باذنی اس کے اذن سے، یعنی وہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اگینسٹ کوئی سفارش کسی کی کر سکے۔ ابھی پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا ہے نا کہ کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صرف اس کی سفارش کر سکیں گے جس کی ان کو اجازت دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کون ہے وہ جو سفارش کرے اس کے پاس بغیر اس کی اجازت کے، بغیر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے، مطلب اللہ تعالیٰ اگر الاؤ نہیں کریں گے
تو کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا. یعلمو وہ جانتا ہے، ما جو بینا درمیان ہے، ایدیہم ان کے ہاتھوں کے، وما اور جو کچھ خلفہم ان کے پیچھے ہے. اب میں اور آپ ہم تو یعنی وی آر ہمارا مطلب ہم ٹائم سے ریلیٹڈ ہے نا ہماری ایگزسٹنس جو ہے. فار ایگزامپل اب مجھے صرف وہ چیز تو پتا ہے جو میرے سامنے ابھی ابھی ہے، جو ابھی ہو رہا ہے. پاسٹ جو ہو چکا وہ میں اس وقت ابھی اس پہ نظر نہیں رکھی ہوئی، یا جو فیوچر میں ہونے والا اس کا مجھے نہیں پتا. پاسٹ بھی مجھے اپنا کچھ یاد ہے، کچھ نہیں یاد، اور دوسروں کا پاسٹ تو مجھے پتا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو آگے ہونے والا ہے، جو میرے ابھی سامنے ہے، اور جو پیچھے ہے جو ہو چکا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تینوں زمانوں پر نظر رکھی ہوئی ہے. یہ جو پاسٹ پریزنٹ فیوچر ہے یہ میرے اور آپ کے لیے ہے صرف. اللہ تعالیٰ کے لیے لائک اٹس سیم، اللہ تعالیٰ کی سب پہ نظر ہے. ولا اور نہیں یحیطون وہ احاطہ کر سکتے بشیئن کسی چیز کا، من علم ہی اس کے علم میں سے، الا مگر بما جو شاء وہ چاہے. یعنی یہ جو نالج ہے نا میرے اور آپ کے پاس، ہم تو خیر بالکل ہی بہت ہی کم نالج ہے، لیکن آپ ان لوگوں کو بھی لے لیں جو بڑے بڑے علماء کہہ لیں، اسکالرس کہہ لیں، اور پھر جو دنیاوی ایجوکیشن کے جو ماسٹرز ہیں، پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، ابھی وہ بھی اللہ کے علم کا ایک مطلب وہ ایک ڈراپ بھی نہیں ہے. یعنی وہ احاطہ نہیں کر سکتے. میں اور آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے اللہ کی نالج، اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کیا کیا جانتا ہے، لیکن ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. وہ جتنی نالج دینا چاہتا ہے وہ نالج میرے اور آپ کے پاس ہے، جس کو ہم الٹیمیٹ نالج سمجھ لیتے ہیں، جس کو ہم پورا ابھی ایون ابھی یہی دیکھ لیں کچھ لائک جب یہ سائنس نے جب سے ترقی کرنی شروع کی ہے، اگر بالکل انیشلی جو چیزیں ڈسکور ہوئی تھیں اور اب سائنس کہاں تک پہنچ گئی وقت کے ساتھ ساتھ، جس طرح چیزیں ڈسکور ہوتی گئیں، یا پلانٹس ڈسکور ہوئی، یا آئنسٹائن کی تھیوری آئی، نیوٹن کی لاز، یہ تمام چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ جو آتی گئیں اور ان میں ڈیولپمنٹ ہوتی گئیں، اللہ تعالیٰ جتنا علم جس وقت دینا چاہتے ہیں وہ اس وقت دیتے ہیں. ابھی بھی یہ الٹیمیٹ سب ختم نہیں ہو گیا، نیو ڈسکوریز ابھی بھی ہو رہی ہیں، اور وہ ہمارے مرنے تک رہیں گی. ہم احاطہ ہی نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کے علم کا. اللہ تعالیٰ جتنا علم ہمیں دینا چاہتا ہے وہ اتنا دے دیتا ہے، اور ہمارے لیے وہی کتنی بڑی بات. اب جس طرح قرآن کو 1400 سال پلس ہو گئے آئے ہوئے، اور جو یہ سائنس نے ڈسکور کیا تھا ایک بچہ ماں کے پیٹ میں کس کس مراحل سے گزرتا ہے، اب ڈسکور ہوا تھا. مطلب یعنی اب سے مراد یہ کہ اس قرآن میں لکھے ہونے کے کتنے 100 سال بعد. سو اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا ہی علم دیتے ہیں جتنا وہ چاہتے ہیں اور جتنا اس وقت کی ہماری ضرورت ہوتی ہے. وسیع وسیع ہے یا گھیر رکھا ہے یا وسعت والے کرسی اس کی کرسی نے السماواتی آسمانوں والارض اور زمین کو، یعنی گھیر رکھا ہے اس کی کرسی نے. ابھی کرسی اس کے بارے میں ہم ڈسکس نہیں کریں گے، کرسی اس کے بارے میں لوگ اچھی کرسی ہے کس طرح کی کرسی ہے کیا، کیونکہ ہم امیجن کر سکتے ہیں صرف وہ کرسی جو ہم نے دنیا میں ہمارے پاس ہوتی ہے، ہماری کرسی. دس کین مین اینی تھنگ. تو اس پہ ڈسکس نہیں کریں گے. بس بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی ہر چیز کو کنٹرول میں رکھا ہوئے، ایک جگہ پہ بیٹھ ہوتے ہوئے. ہی نوز. ولا اور نہیں یعودہ تھکاتی ہے، یعودو تھکاتی ہے، ہو اسے، حفظہما حفاظت ان دونوں کی، یعنی زمین اور آسمان کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں ہے. اب ظاہری بات ہے تھکاتی نہیں ہے، جبھی تو اللہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے نہ اللہ تعالیٰ کو اونگ آتی ہے، جو شروع میں ذکر آیا. 24 گھنٹے یہ سرویلنس کیمرہ جس طرح چل رہا ہوتا ہے نا، جیسے انسان تو پھر ڈیوٹی پہ بھی ہو تو نیند آئی جاتی، سرویلنس کیمرہ ہوتا ہے نا بعد میں لگا کے دیکھتے ہیں جی اس وقت کیا ہوا. اس وقت اللہ تعالیٰ مطلب اللہ تعالیٰ کو علم ہے ایک ایک لمحے کا کہ کیا ہو رہا ہے اس میں. انسان کی مطلب نالج سے کہیں زیادہ، انسان کی بصارت سے کہیں زیادہ، مطلب we cannot even imagine. وَهُوَ اور وہ العلی بلند تر ہے، العظیم بہت بڑا ہے. یعنی اب یہ جو ہم نے پڑھا آیت الکرسی کو، مطلب آئی نو کہ ہم کتنا پڑھتے ہیں، لیکن اس کو نا اب جب نیکسٹ ٹائم پڑھیں یاد رکھیں، اس کی میننگز کو دماغ میں رکھیں. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ یہ جو ہم آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی پوری ایک وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں بتا رہا ہے کہ نہ وہ جب
سوتا نہیں ہے، جب اس کو اونگ نہیں آتی، جب وہ تھکتا نہیں ہے. تو میں یعنی میرے لیے یہ اتنی بڑی ایک سکون کی بات ہونی چاہیے کہ میں کسی وقت بھی اللہ کو پکاروں گی، وہ سنے گا. دیر از نو ٹائم کہ آفس آورز یہ ہیں اور اس کے بعد آپ کا جو ہے آپ آنسرنگ مشین پہ میسج چھوڑ دیں، نیکسٹ ورکنگ ڈے پہ آپ کو جواب ملے گا، یا ویکینڈ آ گیا تو ویکینڈ کے بعد ملے گا. ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ میری اور آپ کی، اگر اللہ تعالیٰ کے لیے آسمان اور زمین کی حفاظت مشکل نہیں ہے تو میری اور آپ کی حفاظت کیسے مشکل ہوگی؟ ہم تو ایک وہ نقطہ بھی نہیں ہے. کبھی وہ جب کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں نا ڈفرینٹ جو پلانٹس ہیں ان کا سب کا، پھر اس میں دکھاتے ہیں کہ جی دنیا کتنی چھوٹی، تو ایک ڈاٹ سورج، اور سورج ہمارا سورج ہی ایک پتہ نہیں باریک سا ایک وہ بن جاتا ہے کہ ہم کیا ہیں اور ہم کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اس دنیا کی دیکھ بھال، میری اور آپ کی دیکھ بھال، اور ہماری اولاد کی دیکھ بھال، ہماری پراپرٹی کی دیکھ بھال. سو ہمیں اپنا ٹرسٹ اللہ تعالیٰ پہ رکھنا ہے، ہمیں اپنا ایمان سٹرونگ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ وہ تمام چیزیں ود ان ہز پاور ہیں، کوئی بھی چیز اس کی پاور سے باہر نہیں ہے. میری جو بھی حالت ہو، میری جو بھی سچویشن ہو، وہ اللہ کے کنٹرول میں ہے. میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں گی، وہ دے گا مجھے. اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ کہ وہ بلند تر ہے اور بہت بڑا ہے، اس سے اوپر کوئی نہیں ہے. Nobody. کتنے بھی ہم پریشان ہوں، کتنے بھی ہم مشکل میں ہوں، He is always there. بس یہ اپنے آپ کو یاد دلانا ہے. ایک آیت ہم یہ لے سکتے ہیں. لا، اچھا یہ والی جو آیت ہے لا اکراہ فی الدین، نہیں کوئی زبردستی فی الدین، دین میں. اس کو بھی لوگ ڈفرنٹ طریقے سے لے جاتے ہیں. خیر اس کو کر لیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں. لا نہیں اکراہ، کوئی زبردستی فی الدین، دین میں. قد تحقیق تبینہ، واضح ہو گئی ہے، الرشد ہدایت، من الغی گمراہی سے. قرآن جو ہے وہ نور ہدایت جس کو کہا جاتا ہے. قرآن جو ہے ہمارے لیے فرقان بھی کہا جاتا ہے. فرقان کا مطلب فرق کرنے والی کتاب، جو کہ اچھائی اور برائی کا فرق. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلیئر کر دیا ہے رشد ہدایت کو گمراہی سے، غی سے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی، اس کو ہم آج انشاءاللہ جب ہم ابھی سیرہ شروع کریں گے نا تو اس میں بھی اس کو میں ذکر کر دوں گی. بیسیکلی یہ جو جب ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا نا کہ جو بنو نذیر کو نکالا گیا تھا اور کیا، تو اس وقت تھوڑی سی اس کی کوئی میں سیرہ میں خیر کر دوں گی، پر اس کا جو مطلب ہم لیتے ہیں نا یہ وہ مطلب نہیں ہے. اور ایک تو اس یعنی کسی کو ڈنڈے مار مار کے مسلمان نہیں کرانا کسی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے اگر ہمارے انڈر ہماری اولاد ہے تو ان کو بھی ہم کچھ نہیں کہیں گے، ان کو بھی ہم نہیں بتائیں گے، کیونکہ جی دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. سب جو کریں نا وی ہیو ٹو گائیڈ دیم اینی ویز. اس کا مطلب نا، میں وہ جب سیرہ میں ابھی ہم شروع کریں گے تو میں اس آیت کا یہ والے پارٹ کا اس میں آپ کو لنک ہے، اس کا میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کب آیا، یہ کس ریفرنس سے آیا نازل ہوئی تھی. فَمَن، تو جو کوئی یکفر کفر کرے گا، بالطاغوتی، طاغوت کا، یعنی کہ جو طاغوت کے ساتھ مل جائے گا. طاغوت کا ورڈ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا جب ہم پہلے تفسیر کرے. طاغوت ہر وہ چیز جو شیطانی راہ پہ چلاتی ہے، ہر وہ چیز جو دین سے دور لے کے جاتی ہے، وہ طاغوت ہے. شیطان کو کہنے طاغوت ہے. کبھی کبھی ہمارا فون ہمارا طاغوت ہمارے لیے بن جاتا ہے، کیونکہ یہ ہمیں ہماری نماز جاری ہے، پتہ نہیں ہم اس وقت سرفنگ کر رہے ہیں، ویب سائٹس پہ جا رہے ہیں، چیزیں کر رہے ہیں، تو فون بھی بن گیا. ٹی وی پہ فضولیات دیکھ رہے ہیں، وہ بھی طاغوت بن گیا. نماز کا پتہ نہیں ہے، بے حیائی کا پتہ نہیں ہے کہ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. تو کوئی بھی وہ چیز جو اگینسٹ ہدایت جائے گی، اگینسٹ ہمارے دین جائے گی، وہ طاغوت ہے. سو جو کوئی کفر کرے گا طاغوت کا، یعنی اس طاغوت سے اپنے آپ کو بچائے گا، اس طاغوت سے اپنے آپ کو دور رکھے گا. اور یؤمن، اور ایمان لائے گا، باللہ، اللہ پر. یعنی اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دی ہدایت بھی اور گمراہی سے ہدایت کلیئر کر دی ہے. تو اب کوئی اگر طاغوت کا کفر کرے گا، یعنی انکار کرے گا، طاغوت سے دور رکھے گا اور اللہ پر ایمان لائے گا، فقط، بس تحقیق، استمسکا، اس نے تھام لیا، بالعرواتی، کڑا، الوثقا، مضبوط. تو جس نے بھی غلط چیزوں سے، طاغوت سے، شیطان کے راستے سے اپنے آپ کو بچا لیا، دوسری طرف لگا لیا، تو اس نے ایک مضبوط کڑا پکڑ لیا. مطلب ایک مضبوط جسے کہتے ہیں نا ایک مضبوط رسی پکڑ لی، ایک کڑا جس میں ہاتھ ڈال دیا
اور اب وہ اس نے چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ یہ مضبوط ترین جو کڑا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رسی، اللہ تعالیٰ کا کڑا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے دین کا کڑا آپ کہہ لو، مضبوط اس کا یہ جو واو تا قاف، اس کا جو روٹ ہے نا، یہ میثاق بھی ایک ہوتا ہے، میثاق غلیظہ جس کو کہتے ہیں، میثاق کہتے ہیں ایک ایسا مضبوط گرہ، مضبوط وعدہ، مضبوط، تو یعنی اس سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے، اس سے مضبوط کوئی چیز نہیں ہے۔ جو شخص بھی طاغوت کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف آ جاتا ہے، لا نہیں، انفصامہ کوئی ٹوٹتا، لہا اس کے لیے، نہیں ہے کوئی ٹوٹتا اس کے لیے، مطلب وہ ٹوٹ نہیں سکتا، لن فسامہ نہیں ٹوٹتا، لہا اس کے لیے، یعنی کہ جو اس کڑے کو مضبوطی سے تھام لے گا، یہ کڑا نہیں ٹوٹنے والا، آپ خود چھوڑو گے تو چھوڑ دو گے، کوئی اور اس کو کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا۔ واللہ، اور اللہ، سمیع خوب سننے والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ جو طاغوت کا انکار کرے گا اور ایمان لے کر آئے گا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، چاہے بظاہر میں یہ کر رہی ہوں گی اور پیچھے سے میرے وہی کام ہیں جو مجھے نہیں کرنے چاہیے، تو بے شک میں لوگوں کو تو بیوقوف بنا لوں گی، اللہ تعالیٰ تو دیکھ بھی رہا ہے، اللہ تعالیٰ سن بھی رہا ہے، اس نے میری، اور یہ اس کو اب دیکھیں کہ آیت الکرسی کے بعد یہ بات آ رہی ہے، تو آیت الکرسی میں پوری کوالٹیز اللہ تعالیٰ کی جو بتائی گئی کہ وہ تو تھکتا ہی نہیں، وہ تو آنکھ ہی نہیں چپکتا، وہ تو سوتا نہیں، اس نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، تو یہ سمیع علیم اور سمجھ آ جاتا ہے ہمیں۔ ظاہری بات ہے کہ جب وہ جاگ رہا ہے، جب وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، تو میری ایک ایک حرکت اس کی نظر میں ہے، وہ دیکھ رہا ہے، جس طرح ہم وہ پتہ چل جائے نا کہ کیمرہ ہماری طرف ہے، یا کوئی ہمارے مووی بنا رہا ہے ہماری، یا ہمارا کوئی ویڈیو بنا رہا ہے، ہمارا بیہیویئر ڈیفرنٹ ہوتا ہے، کیونکہ بعد میں وہ معلومات ریپلے ہو کے سب کو دکھایا جا رہا ہے۔ کیا ٹائم ہو گیا میرے خیال میں، ایک آیت اور لے لیتے ہیں۔ اللہ، اللہ، ولی دوست ہے، الذین ان کا جو آمنو ایمان لائے، سو اللہ ولی، ولی جو یہ ولی کا ورڈ آپ کو پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا، جی شادی کے معاملے میں جی لڑکی کا ولی ہونا ضروری، ولی وہ دوست ہے who has your back، جو آپ کے ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے، جو آپ کو سپورٹ دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، ایمان جو لے کے آئے ہیں، ان کی بیک اللہ تعالیٰ نے سپورٹ کی ہوئی ہے، سنبھالی ہوئی ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ یخرجہم، وہ نکالتا ہے انہیں، من الظلماتی، اندھیروں سے، الی، طرف، نور، نور کے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کن کا دوست ہے؟ ایمان لانے والوں کا۔ اور وہ کیا کرتا ہے؟ اس کی دوستی کہ کیا یہ سب سے جو آپ کہہ لو کہ کوئی بڑا تحفہ کوئی دوست کسی کو دے سکتا ہے، وہ یہ کہ اس کو اندھیرے سے نکال کے روشنی کی طرف لے آئے۔ آپ سوچو اس کو اگر بالکل ہی لٹرل سینس میں لیں، کہ ایک دم آپ کہیں بیٹھے ہو اور لائٹ چلی جائے، ٹوٹل اندھیرا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا، اس وقت کوئی آپ کی دوست یا آپ کے گھر والا کوئی ایک کینڈل جلا کے لے آئے، اس وقت وہ آپ کو کتنی بڑی ایک نعمت لگتی ہے کہ نظر آ رہا ہے مجھے، اسپیشلی اگر یہ سب کچھ رات کے ٹائم پہ ہو رہا ہو۔ یہ تو میں ایک عام انسان کی بات کر رہی ہوں، اور عام اندھیرے اور روشنی کی بات کر رہی ہوں۔ پھر دوستوں کے بارے میں بھی ہمیں کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کا بہترین دوست ہے جو آپ کو برائی سے بچائے اور آپ کو اٹریکٹ کرے نیکی کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ جو کہ ان کنٹرول ہے، وہ ولی کہہ رہا ہے اپنے آپ کو کہ میں ایمان والوں کا ولی ہوں، اور ولی کا جو ایک بہترین کام ہے کیا کہ وہ اندھیرے سے نکالتا ہے، اندھیروں سے، اور روشنی کی طرف لے کے آتا ہے۔ تو اندھیرے، جاہلیت کے اندھیرے، یہ تمام جو غلط کام، جو شیطان کے کو فالو کرنے والے کام، یہ تمام ظلمات، اور ظلمات جو ہے نا، دس از اے پلورل، اندھیرے، اندھیرے بہت سارے ہیں، خرابیاں بہت ساری ہیں معاشرے میں، اٹریکشنز غلط والی بہت ساری ہیں، نور ایک ہی ہے، نور سنگولر، ایک ہی نور ہے، نور ہدایت، یہ قرآن، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات، سیدھا راستہ، اسلام ایک ہی ہے۔ غلط طرف جانے کے بہت راستے، انسان بھٹکتا ہے، کبھی دوستوں کی وجہ سے بھٹک گیا، کبھی فیملی کی طرف سے وجہ سے بھٹک گیا، کبھی روپیہ پیسے کی وجہ سے بھٹک گیا، کبھی جاب کی وجہ سے بھٹک گیا، مختلف چیزیں ہیں جو آپ کو بھٹکا سکتی ہیں۔ نور ایک ہی ہے۔ والذین، اور جنہوں نے، کفروا، کفر کیا،
اولیاؤہم دوست ان کے ہیں، الطاغوت طاغوت، دوست کون ہیں؟ ان لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ کا انکار کر دیا، اللہ کے دین کا انکار کر دیا، ان کے دوست کون ہیں؟ طاغوت۔ اگین آپ دیکھیں اللہ کا ورڈ ہے اور ولی، ایک دوست کی بات آ رہی ہے، اللہ ولی ہے ان کا جو ایمان لائے۔ کفر والوں کا انتظام ہے تو ان کے بہت سارے دوست ہیں، کون سے دوست ہیں؟ طاغوت۔ اگین دا سیم تھنگ، مختلف طریقے سے انسان بھٹکایا جا سکتا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں طاغوت؟ یخرجونہم وہ نکالتے ہیں انہیں، من النوری نور سے، الی الظلمات اندھیروں کی طرف۔ سی دا ڈفرنس، اللہ تعالیٰ ہمیں اندھیرے سے نور کی طرف لاتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہمارے مطلب جو طاغوت کے ساتھی ہیں وہ نور سے نکال کر اندھیرے کی طرف لے جاتے ہیں۔ اولئک یہی لوگ ہیں، اصحابو ساتھی، النار آگ کے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے۔ ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو جو لوگ طاغوت کو اپنا ساتھی بناتے ہیں، پھر وہ طاغوت تو ان کو اندھیروں کی طرف ہی لے کے جائے گا۔ اس رات صبح ہی میں سن رہی تھی نا کسی کو، بات صحیح ہے، فون بذات خود کوئی غلط چیز نہیں ہے، ٹی وی بذات خود کوئی غلط چیز نہیں ہے، انسان بذات خود کوئی غلط چیز نہیں ہے، اٹس ہاؤ ہم ان چیزوں کو یا ان دوستوں کو استعمال، مطلب ہمارا اپنا ایکشنز کیا ہیں۔ تو فون کو ہم استعمال کس طرح کر رہے ہیں، ٹی وی کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں، کمپیوٹر کو، انٹرنیٹ کو، ہمارے دوست کون ہیں۔ مطلب دوست ہمیں سب کو ضرورت ہے، ایسا نہیں ہے کہ انسان دوستوں کے بغیر زندگی گزار سکتے نا، وی نیڈ ایوری، ہم سب کو ضرورت ہے دوست کی، مگر اب ہم نے چوز کون سے دوست کرنے، یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ لوگ جو طاغوت کو فالو کر رہے ہیں پھر وہ دوزخ کے یا آگ کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون وہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ سو یہیں پر اینڈ کریں گے آیا نمبر 257، ٹھیک ہے انشاءاللہ کل پھر 258 سے سٹارٹ کریں گے۔ میں اس کو ذرا اب سیرہ کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم فریان، ایک مرتبہ آیت الکرسی آپ خالی پڑھ کے بتا دیں گی؟ جی جی بالکل پڑھ کے بتا دیتی، اوکے چلو میں دوبارہ شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ کے سامنے بھی رہے۔ گلے کو اگنور کر دیجیے گا تھوڑا سا، آواز اس طرح نکلے نا۔ جی جی میرا بھی یہی حال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اچھا یہاں پر میں پہلے بتاؤں، یہاں اکثر لوگ سنتوں کر دیتے ہیں اس کو، یہ غلطی میں خود نکال چکی ہوں کافی لوگوں کی، میری بھی ہوتی تھی آج سے کچھ عرصہ پہلے، سنتوں ولا نوم، کیونکہ یہاں دمہ ہے، دمہ کی او آواز نکالنی ہے، توں نہیں نکالنی، سنتوں ولا نوم لہو ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین، اچھا اس کو بھی سیکھ، اس کو اکثر لوگ بینا بینا بولتے ہیں، بینا نہیں ہے، بینا بینا ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده۔ اچھا اس کو بھی جلدی میں بعض دفعہ میں نے سنا ہوا ہے یہودہ کہہ دیتے ہیں، ہاں کی آواز آ جاتی ہے، یہودہ کوئی اس طرح کا ڈفرنس آتا ہے، اس میں صرف حمزہ کی آواز ہے، یؤودہ یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اس کو بھی یا کی آواز کلیئر نکالنی ہے، علی یل یل وہو العلی العظیم۔ جزاک اللہ۔ وہی اوکے جی 257 پہ ہم نے اینڈ کر لیا، اب انشاءاللہ ہم سیرہ کی طرف چلتے ہیں۔ اوکے لاسٹ ٹائم ہم نے جو ہم لوگ تھے کوئکلی، بس ہم نے لاسٹ میں جو
یہ ٹائم فریم چونکہ وہ تھا جو ہم نے یاد ہے کہ ہم پڑھ رہے تھے کہ حضرت جو زید تھے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ جو ہیبرو زبان ہے وہ سیکھیں. اس وقت میرے دماغ میں یہ نہیں بالکل بھی آ رہا کہ اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں ہیبرو کو. I really don't know. اگر کسی کو ہے تو آپ پلیز بتا سکتے ہو. اور شاید عبرانی کچھ اس طرح کا نام ہے, شاید نہیں ہو سکتا. میرے بالکل دماغ میں نہیں ہے. تو ان کو کہا گیا تھا, انہوں نے 15 دن میں سیکھا تھا. وہ کہتے ہی ہیں کہ ان کو چوز کرنے کا ایک ریزن یہ تھا کہ وہ یہودیوں کے درمیان مطلب پلے بڑے تھے اور ان کا ظاہری دماغ بھی تیز تھا اور سارا کچھ. تو انہوں نے 15 دن میں یہ زبان سیکھ لی تھی. پھر یہ وہی ٹائم ہے یہ سماب. اچھا سارا ٹائم میں نے آپ سے کہا تھا وہ آپ کو بتاؤں گی. لا اکراہ فی الدین جو ہے نا اس کا کیا ریفرنس تھا. جو بنو نذیر کو جو نکالا تھا نا اس وقت یہ تھا اس زمانے میں ایک آپ کو پتہ ہے بنو نذیر جو وہ یہودیوں کا قبیلہ تھا. ایک سیکنڈ لیٹ می سی. پتہ نہیں صدف I really don't know. I'll see, I'll check کروں گی میں. اچھا تو اس وقت ایک یہ ہوتا تھا کہ جو عورتیں تھیں نا ان کے اکثر جیسے اس زمانے میں یہودی مطلب یہ جو مدینہ کے لوگ تھے اور عرب جو تھے ان میں یہ تھا کہ جی ان عورتوں کے بچے جن کے بچتے نہیں تھے, مس کیریج ہو جاتا تھا جن کا, تو وہ ایک وہ دیکھتے تھے کہ یہودی اتنے پھل پھول رہے ارد گرد بہت زیادہ مطلب ان کے پاس فائنینشلی بھی اور ان کے بچے بھی بڑے اسٹرانگ کیا. تو وہ ایک طرح سے کوئی منت مانگ لیتی تھی کہ اگر ہمارا جو بچہ ہے نا وہ بچ گیا تو ہم اس کو یہودیوں میں دے دیں گے. ٹھیک ہے, ہم اس کو نا یہودیوں میں مطلب وہ دے دیں گے. کہ اس وقت تو ظاہر بات ہے یہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے, مطلب یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ مسلمان نہیں, مطلب یہ قبیلہ جو ہے یہ مسلمان نہیں ہوا تھا. تو اب جب یہ بنو نذیر کو نکالنے کی وہ آئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دیا کچھ دن کہ تم لوگ یہ جگہ چھوڑ جاؤ, نہیں تو تم جو یعنی یا تو مسلمان ہو جاؤ یا تم لوگ یہاں سے 10 دن ہے تمہارے پاس, تم خالی کر دو اس جگہ کو. تو اب جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کو کہا تو اب وہ لوگ جنہوں نے اپنے بچے یہودیوں کے پاس بھیج دیے تھے, ان کو دے دیے تھے کیونکہ وہ ان کو مطلب اہل کتاب تھے یہودی, اب انہوں نے کہا کہ ان کو تو نکالا جا رہا ہے لیکن ہمارے بچے تو ہمیں واپس چاہیے کیونکہ اب تو یہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے. اب جو مدینہ والے تھے میجورٹی تو انصار وہ تو مسلمان ہو گئے. انہوں نے کہا ہمارے بچے کیوں یہاں سے جائیں, ہمارے بچے, اور وہ اپنے بچوں کو یہ کہنے لگے زبردستی کہ تم لوگ مسلمان ہو جاؤ, کیونکہ رسول اللہ نے کہا تھا اگر کوئی مسلمان ہو جاتا ہے بنو نذیر میں سے تو وہ رک سکتا ہے یہاں پر, ادروائز ایوری ون ہیز ٹو گو. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے بچوں کو تو نہیں نکلوانے دیں گے, مطلب یہ تو ہمارے بچوں کو جانا پڑ رہا ہے ان کو. تو انہوں نے جو فورس کرنا شروع کیا تو کہتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی, کہ جو دین میں کوئی کمپلشن نہیں ہے, زبردستی نہیں کر سکتے. ٹھیک, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو یہ مطلب آیت جو ہے وہ اس ریفرنس سے نازل ہوئی تھی کہ اب وہ اچھا اب وہ ایڈلٹس تھے, وہ بچے چھوٹے چھوٹے بچے نہیں تھے اب وہ, کیونکہ ایک بالغ جب ہو جاتا ہے پھر وہ ایڈلٹ ہو گیا, اب اس کی اپنی ڈیسیژن ہے, اب اس کو دین پیش کیا جا سکتا ہے, اب اس کو فورس کر کے آپ کچھ نہیں کرا سکتے. تو اس لیے یہ جو اس آیت کا جو میں نے کہا تھا نا وہ تھوڑا سا وہ لنک یہ بنتا ہے. ٹھیک, تو اس سے پھر اب اس آیت کا جب بات ہو ہی رہی ہے تو اس سے پھر وہ ایک چیز ہمارے یہاں یہ بھی ہے نا کہ جی دین میں کوئی کمپلشن نہیں ہے اور فریڈم ہے, اور یہ وہ اس کو ہم بعض دفعہ بہت غلط طریقے سے لے جاتے ہیں. یہ فریڈم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی باؤنڈری کے, جیسے اب اگر میں اور آپ مسلمان ہیں فریڈم ہمارے پاس ہے, مگر ہمارا یہ فریڈم ول آلویز بی ود ان دا باؤنڈری جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہوئی ہے. یہ نہیں مطلب کہ اب بالکل ایک ہر بندہ میں آپ ہر بندہ ہم ایک دائی ہیں, ہمیں دین کے لیے کام کرنا ہے, وہ کسی بھی فارم میں کرنا ہے لیکن کرنا ہے. اب جو یہ گورا ورلڈ ہے, جو یہ نارتھ امریکہ کو لے لیں یا دوسری ان میں پرابلم یہ ہوئی تھی کافی مطلب پہلے کی بات ہے کہ جو جیسے اب یہ کرسچینٹی میں بھی آپ دیکھتے ہو کہ یہ ایک پروٹیسٹنٹ ہیں, ایک رومن کیتھولکس ہیں, کیا ان کا آپس میں کلیشز اتنے ہونے شروع ہو گئے تھے کہ ان کو تو یہ تھا مطلب لگتا تھا کہ یہ تو مطلب لڑائیاں ہو کہ مطلب ایک دوسرے کو ایک صحیح ہے تو دوسرا غلط ہے کیا. تو ان کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ سیکولرزم آ جائے کہ ایوری تھنگ از اوکے. میرے اور آپ کے دین میں اسلام میں ایوری تھنگ از اوکے والا کانسیپٹ نہیں ہے. ٹھیک, یہ چیز ایک تو مجھے آپ کو دماغ میں رکھنی. ہاں جو اپنے دین پہ جو چل رہا ہے, جو چلنا چاہ رہا ہے اس کو میں پکڑ کے ڈنڈے مار کے
یہ کرسچنس کو یہودی کو لا کے نہیں اسلام جو ہے نا وہی دین ہے وہ بنو، وہ نہیں میں کر سکتی، یا میں ان کی دین کو برا بھلا کہنا شروع کر دوں، یہ بھی نہیں میں کر سکتی. ٹھیک، لیکن مجھے ایز سچ اپنے لیے پتا ہونا چاہیے. جس طرح یہ سوال بھی کبھی کبھی آتا ہے یوتھ سے آتا ہے کہ وہ بھی تو اپنے دین کو صحیح سمجھتے ہیں نا، تو پھر ہمیں کیا پتا. سو ہمیں تو قرآن نے یہ بتایا ہے کہ دس از دا اونلی دین اللہ تعالیٰ کی آنکھ، اللہ تعالیٰ کے سامنے. یہ جو اسلام ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہی از دا اونلی دین. سب اسلام سے شروع ہوئے تھے، انہوں نے نام ڈفرینٹ دے دیے کیونکہ وہ دین سے ہٹ گئے. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی وجہ سے نام کچھ اور دے دیا، یہودیوں نے حضرت موسیٰ حضرت عزیر کی وجہ سے کچھ اور دین کو بگاڑ دیا. دین سب کا اسلام تھا. ٹھیک، تو اب میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ نہیں کہہ سکتی. ہاں میں یہ ضرور ہے کہ مجھے کسی کو فورس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم نے دین کو پیش کرنا ہے، آگے جس نے ماننا ہے مانے، نہیں مانا نہیں مانے. لیکن یہ جو میں نے شاید گروپ میں شیئر بھی کی تھی نا، میری بچی کی ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی، اس نے کتنی اچھی وہ ویڈیو بنائی ہوئی تھی کہ ہم جو ٹرائی کرتے رہتے یوتھ کے لیے تھی کہ ٹو فٹ ان وی ول نیور فٹ ان، وی ور نیور مینٹ ٹو فٹ ان. مسلمان اگر فٹ ان کر لیں گے ہر چیز کے اندر تو پھر وہ مسلمان کیسے ہیں؟ پھر فرق کیا ہے مجھ میں اور ایک یہودی میں یا ایک عیسائی میں؟ فرق کیا ہے؟ ہاں ایز اے ہیومن بینگ اس کے رائٹس ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو رائٹس دیے ہیں، میں اس سے رائٹس لے نہیں سکتی، وہ اس کے بھی وہی رائٹ ہیں جو میرے رائٹ ہیں. مگر وائی ڈو آئی نیڈ ٹو فٹ ان؟ اس اندھیرے کو ہٹانے کے لیے تو قرآن آیا تھا. اب میں دوبارہ اندھیرے میں فٹ ان ہونا چاہتی ہوں، بجائے اس کے کہ میں روشنی میں فٹ ان ہوتی، میں خود وہ کوئی موم بتی بن جاتی، کوئی لالٹین بن جاتی، کوئی دیا ہی چھوٹا سا بن جاتی. میں نے اندھیروں میں فٹ ان ہونے کے لیے کوشش شروع کر دی ہے. ظلمات، نور ایک ہی ہے. اب اٹس اپ ٹو می، میں اس نور کا حصہ بننا چاہوں گی چاہے میں ایک دیا ہی کیوں نہ ہوں، یا میں وہ اتنے سارے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا بننا چاہتی ہوں. اونلی دین وی ول فٹ ان. نہیں فٹ ان کر سکتے ہم ہمارا مولڈ ہی ڈفرینٹ ہے، مطلب وی آر سپوز ٹو بی ڈفرینٹ. تو اپنے لیے بھی یہ رکھیں، میرے لیے بھی یہ میسج ہے، آپ کے لیے بھی میسج ہے، اور آپ کے اور میرے بچوں کے لیے بھی یہ میسج ہے کہ ڈونٹ ٹرائی ٹو فٹ ان. آپ اچھی اگزامپل بنو سب کے لیے، وہ دیکھیں تو وہ کہیں کہ یہ مسلمان ہوتا ہے، ہی از سچ اے نائس ہیومن بینگ، ہی از سو کرٹیس، اس کی زبان کتنی اچھی ہے، وہ کتنا صاف رہتا ہے، وہ کتنا ہمبل ہے. یہ چیزیں کر کے لوگ دیکھیں کہ یہ مسلمان ہے. ہاں اس طرح سے آپ کرو، لیکن یہ کیا کہ فٹ ان کرنا ہے تو مجھے کپڑے بھی ان کی طرح پہننے ہوں گے، مجھے وہ سلینگز، وہ زبان بھی وہ استعمال کرنی پڑے گی، مجھے اپنا چلنے کا طریقہ بھی وہ کرنا پڑے گا. اب مجھے ضرب یہاں رہنا ہے تو مجھے وہ فضولیات بھی دیکھنی پڑیں گی. مجھے یہ مطلب کیوں؟ تو کانفیڈنس دینا ہے اپنے بچوں کو کہ they need to be okay with being a Muslim. بہت سارے لوگ یہ کمپلین کرتے ہیں ان کے بچے they don't want to be recognized as Muslims. اس میں ہماری اپنی بھی خرابیاں ہوتی ہیں. ہم نے وہ بچوں کو کانفیڈنس دیا تھا کیونکہ ہم نے ان کو ایک مسلمان کی اگلی والی سائڈ دکھائی ہوتی ہے، ان کے اوپر ڈانٹ ٹپٹ کر کے، ان کو مار پیٹ کر کے، ان کو جھوٹ بولنا سکھا کے، ان کے مطلب ان کو ڈفرینٹ اسلام کی غلط پکچر پیش کر کے، اللہ تعالیٰ سے ڈرا کے یہ کرو گے تو دوزخ میں چلے جاؤ گے، یہ کرو گے تو دوزخ میں چلے جاؤ. ہم نے اتنا ان کے دل کو وہ کہ they don't want to be recognized as Muslims. اور یہ تو اگر ہمارے بچوں کا حال ہے تو اگر ان کی آگے جب جنریشن آئے گی تو ان کا کیا بنے گا؟ تو اب یہ اسی ٹائم فریم میں. اچھا ابھی جو نیکسٹ ہمارا ایک آپ کہہ لو کہ جو نیکسٹ بیٹل تیسری جو آئے گی نا، ایک پہلے بدر دیکھ لی ہم نے، پھر احد، یہ مین بیٹلز. تیسری آئے گی بیٹل آف دا ٹرینچ یا غزوہ خندق جس کو کہا جاتا ہے. اس سے پہلے اس دوران بیچ میں جو کچھ واقعات ہوئے، ایک تو یہ بنو نذیر کا ہوا، اس کو ہم نے پڑھ لیا کہ ان کو نکالا. اس کے بعد اسی ٹائم فریم میں اب اس کے بارے میں ڈفرینٹ اوپینینز ہیں، مگر وہ کہتے یہی ہیں کہ جو ایک اوپینین ہے، یعنی اوکے سو حضرت، میں پہلے سلائیڈ بھی آپ کے لیے چینج کر دوں ایک سیکنڈ. جو ایک اور امپورٹنٹ واقعہ وہ یہ کہ حضرت حسن اور حضرت حسین کی جو
ولادت ہوئی, جو ان کی برتھ ہوئی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولڈر تھے, حضرت حسین چھوٹے تھے, اور ان کے درمیان وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 11 مہینے, یعنی وہ کہتے ہیں کہ جیسے حضرت بی فاطمہ جو تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جیسے وہ بس انہوں نے ان کا جو نہائی ہے, مطلب وہ بلیڈنگ وغیرہ ختم کر کے, تو اس کے کوئی بعد دوبارہ ہی وہ پریگننٹ ہوئی تھی, اور 10-11 مہینوں کا فرق ہے دونوں بھائیوں میں. ٹھیک, تو کچھ جو علماء ہیں وہ جو سیرہ کے جو وہ ہیں, آپ کہہ لو ہسٹورینز جو ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ شعبان تھا 5th ایئر, ہجرہ کا 5واں سال, اور یعنی اس سال میں حضرت حسن جو ہیں وہ پیدا ہوئے تھے, اور کچھ جو ہیں ان کے نزدیک 6th ایئر بھی ہے, لیکن وہ کہتے یہی ہیں کہ 5واں سال لیکن ہمارے لیے ٹھیک ہے, ایک ٹائم فریم ویسے دماغ میں رکھنے کے لیے اٹس فائن کہ ہجرت کر کے آئے تھے تو اس کے 5 سال بعد یہ پیدا ہوئے ہیں, لیکن اس سے زیادہ اس کے اندر زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. تو جو جب حضرت حسن پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ مجھے دکھاؤ میرا بیٹا, مطلب ہوتا ہے نا خوشی, یعنی آپ کو بہت زیادہ خوشی تھی, اور آپ نے پوچھا کہ تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے. حضرت علی نے کہا کہ میں نے اس کا نام رکھا ہے حرب. حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگ, حرب حرب رکھا ہے. تو اور مطلب جنگ اس وقت اس زمانے کے, مطلب جو اسلام سے پہلے کے زمانے میں, مطلب دس واز اے کامن نیم حرب. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن چینج کیا کہ نہیں, یہ جنگ نہیں رکھنا, اس کا نام بلکہ حسن رکھنا. حسن کا مطلب ہوتا ہے خوبصورتی. تو اس سے بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ سنت رسول اللہ کی ملتی ہے کہ آپ نے اچھے ناموں کو پسند فرمایا. آپ کی یہ سنت تھی کہ جب کوئی کسی کا نام آپ کو پسند نہیں آتا تھا یا اس کا میننگ برا ہوتا تھا یا کچھ, تو وہ چینج کروا دیا کرتے تھے. جیسے ایک دفعہ ایک کہتے ہیں کہ بوڑھی عورت ان کے پاس آئی, اور آپ نے پوچھا تمہارا نام کیا, اور اس نے نام دیا جس کا بیسیکلی, اب وہ نام تو ان کے پاس ہسٹری میں وہ نہیں ہے, نام اس کا مطلب نکلتا تھا سمپلی جیسے بدصورت ہوتا ہے نا, بدصورتی کا. تو آپ نے اس کو کہا کہ نہیں, تم خوبصورت ہو, تو حسنہ اس کا نام رکھا, مطلب چینج کر دیا. مطلب although وہ بوڑھی عورت تھی, جو بھی کچھ تھا, لیکن پھر بھی تو آپ یعنی اس طرح کے نام جو جن سے مطلب گندا میننگ نکلتا وہ بھی نہیں, اور پازیٹیو نام رکھنے ہوتے ہیں, لیکن ایسے نام نہ ہو جس سے یہ شو ہو. اب یہ میرے لیے بہت نئی چیز تھی, میں آپ کو بھی بتاتی ہوں اس کے بارے میں, کہ یعنی ایسا نام نہ ہو جس سے ایروگنس شو ہو یا کچھ. فار ایگزامپل ام سلمہ جو ہیں, جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مطلب شی از ون آف آر امہات المومنین, آپ کی بھی, تو آپ کی پہلے شادی ہوئی تھی. خیر, آپ کی جو ایک بیٹی تھی ان کا نام تھا برہ. برہ کا مطلب ہوتا ہے جیسے آپ نے ہم نے پڑھا تھا نا آیت البر, نیکی, رائچس ون. برہ کا مطلب ہے رائچس ون, اس کو برہ بھی بولتے ہیں, برہ یعنی کہ ایک وہ عورت جو بہت ہی نیک ہے. سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی نام چینج کروایا تھا, کہ یہ کوئی وہ بات نہیں ہے کہ جی ایسا اپنی آپ اپنا خود ہی دعویٰ کر رہے ہو کہ جی آپ بہت نیک ہو, یعنی اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے. تو آپ نے ان کا نام چینج کر کے زینب رکھا تھا. ٹھیک ہے نا, اس کا بھی زینب کا بھی اچھا میننگ ہے جو بھی میرے سامنے نہیں ہے, لیکن یعنی اس سے وہ ظاہر نہیں ہوتا کہ کوئی بہت بڑے, تو اس لیے. لیکن یہ بر, میں تو جانتی ہوں کہ برا نام ہے, میں لائک, تو ہمارے یہاں تو اس چیز کو سوچا نہیں جاتا. ہمارے یہاں ایون غلط نام, جیسے ایک دو نام ہے میرے دماغ میں وہ نام نہیں آ رہا, اس کا جب مجھے میننگ پتا چلا تھا تو مجھے ایک بہت عجیب سی فیلنگ ہوئی تھی کہ مطلب اس کا بہت گندا سا میننگ تھا, برا والا, جو مطلب آئی ڈونٹ ریمبر دا نیم. اس کا میننگ نکل رہا تھا جو وہ جو غلط عورتیں نہیں ہوتی, اس کا اس طرح کا میننگ نکل رہا تھا. کس زبان میں پتہ نہیں, فارسی میں یا عربک میں تھا کیا, اور ہمارے یہاں پاکستان میں وہ بڑا کامن نیم ہے. مجھے اس وقت آئے گا یاد تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیا نام تھا. تو ہم بس وہ خوبصورت لگنا چاہیے جی, ٹرینڈ میں کیا ہے, چھوٹا نام ہو, عربی نام ہو, میننگ کے بغیر. ایک مجھے یاد ہے جو ایک میرے خیال میں تابندہ نام جو ہے, ہمارے تابندہ بھی بہت رکھا ہے ہمارے, تو اس کا میننگ ہماری زبان میں خیر اس کا میننگ ٹھیک ہے, اٹس ناٹ اے بیڈ نیم. لیکن وہ میں بات صرف کرنی کہ جو ایک بیٹے کی میرے دوست ہے, اس کی والدہ, یہ دیور وہ لوگ تھے, مصری تھے شاید, تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں جو یہ جو تابندہ ہی تھا شاید نام جو ہے نا, اس کا میننگ نکلتا ہے یہ جو ہماری کرٹن کی جو راڈ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں, اسی طرح کا کوئی اس کا نام تھا یہ. تو بیسیکلی ٹھیک ہے, ہم اپنی زبان میں اگر ہمیں اپنی زبان میں اس کا اچھا نام ملتا بھی ہے تو
تھوڑا سا بس بچوں کے نام رکھتے وقت یہ ضرور سوچ لیں کہ یہ اس کا میننگ اچھا ہونا چاہیے، صرف نام کا خوبصورت لگنا از ناٹ امپورٹنٹ. ٹھیک. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ جو ہمیں سنتیں بتائی گئی ہیں کہ آپ نے ان کے رائٹ والے کان میں اذان دی تھی، اور پھر آپ نے ان کا وہی جو چھٹے ہمارے یہاں جو ہوتا ہے نا کہ جو عقیقہ ہوتا ہے، اور پھر بال صاف کرنا سر کی تمام جو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کا جو عقیقہ تھا وہ آپ نے کیا تھا، میننگ کہ جو 2 بکرے قربان کرنے ہوتے ہیں وہ آپ نے کیے اور لوگوں کو آپ نے بلایا تھا. یعنی اتنی آپ کو خوشی تھی حضرت حسن اور حسین دونوں آپ کی. اور یہ سیرہ میں بہت جگہ میں ملتا ہے. اب میں کچھ چیزیں یہاں پر آپ سے شیئر کروں گی. حضرت حسن، اچھا کیونکہ ہماری یہ پرابلم یہ ہے کہ چونکہ شیعوں نے اس چیز کو ایک بہت زیادہ وہ بنا دیا نا حضرت حسین کو لے کر، اور اس کو تو ہم بعض دفعہ ان کی امپورٹنس کو بالکل انڈرمائن کر جاتے ہیں حضرت حسن اور حضرت حسین کی. ہمارے لیے وہ بہت 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 زیادہ امپورٹنٹ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان تھی، لائک ہی loved them so much. تو اس شیعوں کے اس میں نا کرتے کرتے ہم بالکل جو اگنور کرتے ہیں، ہمیں پتا ہونا چاہیے ان کے بارے میں بھی. ٹھیک. کہتے ہیں کہ بہت ساری حدیث ہیں، ان میں سے کچھ میں بس یہاں پر باتیں جو ہے نا ان سے ریلیٹڈ، کہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت حسن جب چھوٹے بچے ہی تھے، ان کے بارے، اور یہ ہم نے پہلے مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی پتا ہو، مجھے بھی بچپن میں ہم نے سنا تھا، بچپن میں تو نہیں لیکن کافی سال پہلے، کہ آپ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو آپ سجدے میں گئے، تو حضرت حسن جو تھے وہ کرال کر کے آ گئے اور آپ کی پیٹھ پہ چڑھ گئے. بچے اکثر کرتے ہیں نا یہ، مطلب مجھے یاد ہے کہ میرے بچے بھی اکثر میں اگر ان کے سامنے نماز پڑھ رہی ہوں، چھوٹے تھے، تو میری پیٹھ پہ چڑھ جاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا جب تک کہ وہ اتر نہیں گئے ان کی پیٹھ سے. آپ جھکے رہے کہ وہ بچہ کھیل رہا ہے، بچہ گر نہ جائے اینڈ اس کو تنگ نہ کروں میں. یعنی اتنی محبت تھی آپ کو. یہ ہم مطلب رسول اللہ کی بات کر رہے ہوں. پھر ایک اور دفعہ کیا ہوا کہ وہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خطبہ دے رہے تھے. تو اب جیسے آپ کو میں نے بھی بتایا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین میں صرف 10-11 مہینے کا فرق ہے. تو دونوں کھیلتے ہوئے انہوں نے کوئی جو بھی اپنے پہنے ہوئے تھے نا، وہ لمبے جو چوغے ٹائپ کے چھوٹے بچوں کو پہنا دیتے تھے، وہ لال رنگ کے کہتے ہیں چوغا سے پہنا تھا. تو وہ بھاگتے ہوئے آ رہے تھے، بار بار گر رہے تھے اس کے اوپر، توپ کے اوپر، اپنے توپ جو تھا نا اس سے گر رہے تھے وہ. تو اور کبھی ایک دوسرے کے اوپر گر رہے ہیں، بار بار مسجد کے اندر آئے گرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ روک دیا. آپ بھاگ کے دوڑ کے ان کے پاس، بچوں کے پاس گئے، ان کو اپنی گود میں اٹھایا اور دونوں کو لے کے آ کے اور پھر اپنا دوبارہ سے خطبہ انہوں نے کنٹینیو کیا ہے. اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہی جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا، حق کا ہے کہ دولت اور بچے جو ہیں یہ آپ کا ایک امتحان ہے بہت بڑا. اور یہ جو 2 میرے بچے ہیں یہ گر رہے تھے اور مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا کہ میں ان کو مطلب اسی طرح گرنے گرانے تو مجھے خطبہ روکنا پڑا اور جا کے مطلب بیسیکلی وہ ایک لوگوں کو یہ بتا رہے تھے کہ دس از یہ امتحان تھا. اور رسول اللہ بھی ہی واز اے ہیومن بینگ. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ انسان تھے نا وہ بھی. پھر وہ ایک دفعہ کیا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو حضرت حسن تھے آپ نے ایک خطبہ دے رہے تھے اور حضرت حسن کو اپنے پاس آپ نے رکھا ہوا تھا. اور انہوں نے خطبے کے دوران کہا کہ یہ جو میرا بیٹا ہے نا، بیٹا مینز ہوتا ہے سب محبت سے جو بندہ کہتا ہے بیٹا، یہ سید ہے. سید کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو مطلب جس کو عزت دی جاتی ہے، جو لیڈر ہوتا ہے لوگوں کو. اور مطلب ایک دن آئے گا کہ جب یہ 2 بڑے مسلمانوں کے گروپس میں آپس میں صلح کرائے گا. اب اس وقت ڈیٹیل میں تو میں نہیں جا رہی، لیکن وہی بات جو حضرت معاویہ کی اور حضرت حسن کے درمیان جو ایشو تھا کہ حضرت حسن کو 5واں خلیفہ حضرت حسن کو بنایا گیا تھا مدینے میں، لیکن ادھر دوسری طرف بصرہ میں حضرت معاویہ کو خلیفہ بنا دیا گیا تھا. تو پھر جب انہوں نے مطلب یہ نہیں کہ کوئی دشمنی کچھ نہیں، لیکن انہوں نے مطلب اب دونوں گروپس جو تھے ان کے درمیان ایک وہ آپ کہہ لو کہ ایک فتنہ کریٹ ہونے لگا تھا کیا. تو پھر وہ چاہتے تھے کہ کوئی صلح بیچ میں ہو جائے کیا کر کے. تو حضرت حسن جو تھے ان تک جب پیغام آیا کہ جی کوئی صلح کا کوئی وہ ہو سکتا ہے کیا، تو انہوں نے اپنی خلافت، صرف ان کی خلافت کو 5-6 مہینے ہوئے تھے، وہ اس سے نیچے اتر گئے. اور انہوں نے کہ کہیں 2 مسلمان گروہ ہی ایک دوسرے کے اگینسٹ نہ لڑنا شروع کر دیں. جسٹ امیجن مطلب یہ. اور اس کو یہ جو شیعہ جو ہیں وہ تو حضرت معاویہ کو مطلب کافی باتیں سناتے کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہسٹری کو تھوڑا سا جاننا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک. یہ جو اب جو کچھ بھی ہوا تھا کہ جو بیسیکلی حضرت علی تھے نا 4تھے خلیفہ، تو ان کے جب ان کو قتل کر دیا گیا تھا اس کے بعد حضرت حسن کو بنایا گیا تھا. لیکن آپ نے جب خود چھوڑ دیا، خود اس سے اتر گئے، تو کوئی مطلب اس میں یعنی
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ مسلمان ایک اس میں رہیں. اور ہمارے یہاں آج کل کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ بس اس چیز کو, مطلب ہم نے حضرت حسن حسین کو ہی لے کے مطلب کتنے بڑے فتنے ہمارے ملک میں ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ابھی آخری بات جو شیئر کر لوں ان کے بارے میں, کیا کہا کہ حضرت حسن اور حسین جنت کے جو جوان لوگ ہیں نا ان کے لیڈر ہوں گے, اور ان کا جو باپ ہے یعنی حضرت علی جو ہے ان سے بھی بہتر ہیں, یعنی حضرت علی کا رتبہ بھی بتایا. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے اور آپ کے لیے حضرت علی, حضرت امام حسن, حضرت حسین, ان کی رسپیکٹ یا ان سے محبت کرنا, ان کے لائک اٹ شوڈ ناٹ بی اوور شیڈوڈ بائی کہ جی شیعہ کیا کہہ رہے ہیں, تو شیعہ وہ تو ایکسٹریم پہ دوسرے پہ چلے گئے, انہوں نے جو بھی باتیں کی, جو بھی غلط وہ باتیں کرتے ہیں. ہمارے لیے تو یہ دیز آر لائک حضرت علی, حضرت فاطمہ, امام حسن حسین, یہ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی. ہم کیسے ان کی امپورٹنس کو ڈینائی کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کر سکتے. سو کبھی بھی کوئی اس طرح کی بات نہ ہو کہ مطلب ہمارے منہ سے کوئی بات اس طرح نکلے کہ ہمارے دل میں ان کی اہمیت تھوڑی سی بھی کم ہو کچھ. ٹھیک ہے, یہ چیز ہمیں اپنے دماغ میں رکھنی ہے. اچھا جی, اب اس کے بعد جو ایک اور امپورٹنٹ انسیڈنٹ ہوا ہے, یہ ابھی سب باتیں غزوہ خندق. اب اس کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ ایک انوائرمنٹ کو انڈرسٹینڈ کریں کہ اس وقت جو مدینہ اور اس کے ارد گرد جو انوائرمنٹ چل رہا ہے, جو مسلمانوں کے لیے ایک مطلب کہاں کہاں مسئلے کریٹ ہو رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے, اور کیوں نوبت آئی غزوہ خندق کی, تمام چیزیں مطلب یہ بیسیکلی دماغ میں یہ رکھنے کے لیے اس کا ان لوگوں کا اس انسیڈنٹ کا جاننا ضروری ہے. اور یہ انسیڈنٹ تو اور بھی اس وجہ سے بھی اتنا ضروری ہے کہ ہمیں اس کا پورا پتا ہو کہ یہ جو اچھا دو نام کیوں ہیں, بنی مستلق, بنی مستلق کا قبیلہ تھا, اور وہ جگہ جہاں پر وہاں ایک نا تیلاب سا تھا, اس کے ساتھ ہی کمیونٹی پوری جو ان کا قبیلہ تھا وہ آباد تھے, وہ مریسی نام تھا اس کا, مریسی. تو اس کو کبھی اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سیرا, اس کو کہتے ہیں نا سریا, سریا مریسی کہتے ہیں, یا بنو المستلق واللہ, لیکن بنی مستلق بھی اگر آپ یاد کر لو گے تو یہ بھی, یہ اس لیے امپورٹنٹ اور بھی ہے, آج تو ہم نہیں کر پائیں گے, لیکن اس کے بعد اس ادھر سے واپسی پہ ہی وہ ایک بہت بڑا جو ایک جس کو واقع افک کہا جاتا ہے, حضرت عائشہ پہ جو تہمت لگائی گئی تھی, وہ اسی ایکسپیڈیشن سے واپس آ رہے تھے تو اس دوران بات ہوئی تھی وہ. ٹھیک, تو بیک گراؤنڈ اس لیے بھی یہ ذرا ضروری ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ یہ سچویشن کیا تھی. اچھا, جو بنی مستلق ہیں ان کا جو قبیلہ ہے یہ بدوؤں کا, یعنی بدو تھے, یعنی یہ مدینہ سے تھوڑا ہی باہر, مطلب جو یہ آپ کہہ لو کہ جو مدینہ کے جنوب میں ساؤتھ کی طرف جاؤ تو زیادہ دور نہیں تھے, یعنی اس ٹائم کے حساب سے مطلب اس زمانے کے حساب سے 1 یا 2 دن کا سفر تھا ان تک پہنچنا مدینہ سے. اور انہوں نے ان کی جو ہمدردیاں تھیں ساری جو تھی نا وہ قریش کے ساتھ تھی. انہوں نے غزوہ احد میں بھی قریشیوں کا ساتھ دیا تھا, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ غزوہ احد میں کیا ہوا تھا کہ مسلمان اور جو مکے کے قریش مطلب دونوں سمجھ لے 50-50 والا سلسلہ رہا. مسلمانوں کو بھی بہت نقصان ہوا تھا, اور پوری طرح سے کوئی یہ بھی نہیں تھا کہ جی مشرکین جیت گئے, تو ان کو اس میں بھی بڑا نقصان ہوا تھا. انہوں نے کافی سپورٹ کیا تھا. اور ایک اور چیز کیا تھی, ان کی امپورٹنس اس لیے بھی کیوں تھی, اس زمانے کا جو ایک بڑا بت تھا منات جس کا نام تھا, اور یہ قرآن میں بھی ذکر ہے, لات, عزا, منات, یہ مین بت تھے اس دور جاہلیہ کے عربوں میں. تو ان میں سے ایک جو منات تھا وہ اس قبیلے کے پاس تھا. تو جو ان کا دور جاہلیت میں عبد المطلب یعنی حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے ان کے ساتھ, مطلب اس وقت دور جاہلیت تھے, اسلام نہیں آیا تھا, تو انہوں نے بہرحال قصہ مختصر یہ کہ انہوں نے قریشیوں کی بہت ہیلپ کی تھی. اب جب احد میں مسلمان جو تھے ان کو بھی نقصان پہنچا ہے, اور جو مشرکین کو جو پہنچا ہی پہنچا, تو انہوں نے جو ان کا لیڈر تھا بنی مستلق کا, اس کا نام ہے حارث ابی درار, حارث بن ابی درار. اس نے ایک پلان بنایا کہ اچانک حملہ کرتے ہیں مسلمانوں پہ, کیونکہ ابھی تو تازہ احد سے ہارے, ابھی اتنا نقصان اٹھایا ہوا ہے, پریپیئرڈ بھی نہیں ہوں گے, پریشان ہوں گے, تو بغیر بتائے ان پہ ایک حملہ کر دیتے ہیں. ویسے ہی جو ہے وہ اور ریزن بیسیکلی ان بدوؤں کا یہ تھا کہ چونکہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان یہ ٹینشن سا چل رہا ہے,
آئے دن کبھی کوئی جنگ ہو جاتی کبھی کچھ, تو اس کی وجہ سے ان کا جو تجارتی جو ان کے پوری تجارت تھی یا ان کا جو اکنامکلی ان کو افیکٹ ہو رہا تھا بہت زیادہ, کیونکہ سفر نہیں کر پا رہے ہیں, ادھر لین دین نہیں ہو رہی, تجارت نہیں ہو رہی, تو نقصان ہے. تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو نا ختم ہی کر دیتے ہیں. اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر مطلب پہنچی, جسے کہتے ہیں اڑتی اڑتی انہوں نے سنی. سو ہی ہیڈ ٹو میک اٹ, کنفرم کرنا تھا ان کو. تو آپ نے ایک جو صحابی تھے بریدہ ابن حسیب, بریدہ ابن حسیب کو بھیجا اور ان کو کہا کہ جا کے پتہ کر کے. اب سن گن لینا تھا, یہ ایک بہت کامن چیز تھی جاسوسی اس وقت, کیونکہ انفارمیشن اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے پہنچ نہیں سکتی تھی. تو وہ جو تھے حضرت بریدہ, وہ انہوں نے بھی پریٹینڈ کیا کہ وہ ایک بدوئی ہیں. کہاں سے یار؟ انہوں نے گئے جو قبیلے کے سردار تھے نا, حارث ابن ابی درار, ان کے پاس گئے کہ میں نے سنا ہے کہ تم لوگ پلان کر رہے ہو کوئی مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے, اگر کر رہے ہو تو مجھے بتاؤ کہ میں بھی تمہارے ساتھ مل جاؤں, کیونکہ مجھے بھی کچھ جو مال غنیمت ہوگا اس میں مجھے بھی کوئی حصہ مل جائے. ابھی ظاہری بات ہے وہ انہوں نے بات ہی ایسی کی تھی تاکہ ان کو پتہ چل جائے حقیقت. تو بریدہ جو تھے وہ, اور حضرت بریدہ کے بارے میں جانتے تھے یہ جو قبیلے کے سردار تھے کہ وہ ایک بہت اچھے فائٹر ہے, مطلب مطلب کہنے جنگی نو ہاؤ ان کو کافی تھی. تو بڑا خوش ہو گیا وہ, انہوں نے کہا یہ سچ ہے, تم ہمیں جوائن کر سکتے ہو. اب اس وقت تو وہ ادھر ہی رات جیسے ہی ہوئی تو کسی طرح یہ جو صحابی تھے یہ بھاگ کے رسول اللہ کے پاس واپس پہنچ کر ان کو بتایا. اب اس کو جو قبیلے کے سردار کو تو نہیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. اب ہوا کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 700 صحابہ جمع کیے اور بالکل ایک سرپرائز اٹیک کہہ لو وہ بنی مستلق پہ کر دیا. اچھا مزے کی بات, جس میں اچھی بات تھی, بیسی مزے کی اچھی بات یہ تھی, کوئی جنگ نہیں ہوئی. آپ 700 لوگوں کو لے کے وہاں پہنچ گئے, جن میں سے 30 جو تھے ان کے پاس یہ تھا ساز و سامان پورا جنگ کا, جیسے تلواریں کہہ لیں اور نیزے کہہ لیں, سارا کچھ تھا, اور گھوڑے پہ سوار تھے وہ. اور جس ٹائم پہ آپ گئے ہیں فجر کے بعد ایک دم سے آپ گئے, سب لوگ اپنے نا جیسے صبح صبح اٹھ کے اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوتے ہیں. جیسے ہی انہوں نے مسلمانوں کو یعنی اس طرح تیار اور آتے ہوئے دیکھا اور کیا, وہیں کے وہیں سے ہوتا ہے نا کہ they didn't know what to do. nobody, کسی نے لڑائی تو کی نہیں نا, عورتیں بچے مت سب نے ہتھیار مطلب انہوں نے بالکل گیو ان کر دیا. اور مزے کی بات اس میں یہ کہ اس میں کیونکہ اتنا کنفرم تھا سب کو کہ مسلمان جو ہیں وہ مطلب یعنی فائدہ ہی ہوگا, کہ ایون جو مدینہ کے منافق تھے وہ بھی ساتھ تھے رسول اللہ کے. ایون عبداللہ بن ابی جو بڑا لیڈر تھا منافقوں کا, وہ بھی اس میں ساتھ گیا تھا, کیونکہ وہ پتا تھا کہ یہ مطلب کوئی جنگ تو ہونی نہیں ہے, اور یہ چھوٹا سا قبیلہ ہے بنی مستلق کا, نقصان تو کوئی ہونا نہیں ہے, فائدہ ہی فائدہ ہوگا. تو وہ بھی ساتھ میں چلے گئے تھے. اچھا اب جو یہ والا بھی جو واقعہ ہے اس کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ 5 ہجری کو ہوا ہے یا 6 ہجری کو ہوا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو ڈفرینٹ ایویڈنسز ان کو ملے ہیں, جیسے سعد بن معاذ کے بارے میں, کیونکہ جو واقعہ افک ہوا تھا اس میں سعد بن معاذ کا بھی نام آئے گا, تو وہ کہتے ہیں کہ سعد بن معاذ جو ہیں وہ تو 6 ہجری میں زندہ نہیں تھے, اس وقت تو ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ واقعہ جو ہے بنی مستلق والا یہ 5 ہجری کو ہوا ہے. تو مختلف جو ریفرنس کر کے, اگین صرف میں مینشن اس لیے کر رہی ہوں کہ کسی حدیث کی بک میں آپ کو 5 ملے گا, کسی میں 6, تو بیسیکلی 2 اوپینین موجود ہیں. ٹھیک, اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جا کے مطلب ایک طرح سے حملہ کیا, یہ فجر کے بعد کا ٹائم, تو چلے گئے لوگوں نے ویسے ہی گیو ان کر دیا, تو وہاں پر بہت زیادہ مسلمانوں کو فائدہ ہوا. کوئی 2000 اونٹ ملے, 5000 کہتے ہیں جو بھیڑ بکریاں, 1000 لوگ انہوں نے جو پرزنرز آف وار یعنی قیدی, جنگی قیدی بنا لیے. اس میں صرف وہ کہتے ہیں کہ کچھ چند لوگ تھے, وہ ہوں گے انہوں نے آگے تلوار اٹھائی ہوگی کیا, صرف چند بنی مستلق کے جو لوگ تھے ان کی وہ مطلب اس میں قتل ہوئے تھے, بہت ہی تھوڑے. اور مسلمانوں کی سائڈ سے تو کوئی بھی نہ ہوتا, لیکن ایک جو ہیں صحابی, ان کی ڈیتھ کس طرح ہوئی تھی کہ ایک اور صحابی جو انصار کے تھے, انہوں نے مطلب پہچان نہیں سکے کہ یہ مہاجر جو ہیں یہ مسلمان ہیں, اور ان پہ تلوار اٹھا کے مطلب ان کو قتل کر دیا تھا. ان کو دشمن سمجھتے ہوئے ان کو مار دیا تھا, غلطی سے ان سے ہو گیا تھا. تو جو صحابی جو جن کی ڈیتھ ہوئی تھی, ہشام ابن صبابہ ان کا نام ہے, ہشام ابن صبابہ.
اب اس کا بھی کوئی جلدی سے وہ بات کر لوں کہ جو ہشام ابن سبابہ تھے یہ تو مسلمان ہو گئے تھے, یہ تو ہجرت کر کے مدینہ میں تھے اور جب ان کو قتل کر دیا گیا غلطی سے, تو ہم نے پڑھا ہے نا قصاص دینا ہوتا ہے, تو جو ان کا بھائی تھا ایک وہ مکہ میں رہ گیا تھا, وہ مسلمان نہیں ہوا تھا, مقیاس اس کا نام تھا, مقیس یا مقیاس پتہ نہیں, ابن سبابہ, وہ آ گیا جی مجھے تو قصاص چاہیے. اس نے پریٹینڈ یہ کیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں, مدینہ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ قصاص دیں, اور قصاص جو تھا وہ ایک بندے کا غلطی سے جس کو مارا جائے اس کا 100 اونٹ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس کو دینا ہی پڑا, اس کو دے دیا, اس نے وہ بھی لے لیا اور اس نے اس انصاری کو بھی جا کے قتل کر دیا جس نے اس کے بھائی کو مارا تھا. تو لائک اتنا ظلم اور اتنی زیادتی تھی. اس کے بعد پھر وہ ایک دم اونٹ لیے اور بھاگ گیا مکہ. جب لیٹر آن اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جب مکہ پھر فتح ہوا تھا تو ہی واز آلسو ون آف دوز جن کو کہا گیا تھا کہ اگر نظر آئے تو ان کو قتل کر دیا جائے, کیونکہ اس نے یہ زیادتی کی ہوئی تھی. ٹھیک, اچھا ایک سیکنڈ. اچھا جو اب بنی مستلق کا تو یہ واقعہ ہو گیا, ایک سیکنڈ سوری, جو ان پہ مطلب وہ ابھی ہم خیر ان کے بارے میں لیٹر دیکھتے ہیں. ابھی آپ یہ دماغ میں رکھیں کہ ان کو قیدی بنا لیا گیا, قیدی بنا کے ان کو لے آیا گیا, اور زیادہ کوئی مطلب لوگوں کی جان نہیں گئی, کچھ تھوڑے سے ہیں, وہ کہتے ہیں مٹھی بھر تھوڑے سے. اب 3 جو تھے امپورٹنٹ واقعات ہوئے ہیں, ٹائم کیا ہو رہا ہے, 3 امپورٹنٹ واقعات ہوئے اس واقعے کے بعد, جو بنی مستلق کے واقعے کے بعد. ایک اس میں سے یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت جویریہ بنت الحارث سے شادی. ایک ہوا تھا واقعہ عفق جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو الزام لگایا گیا تھا, اور پھر یہی وہ ٹائم فریم ہے جس میں سورہ منافقون جو تھی وہ نازل کی گئی تھی. تو اس کو ہم 1 by 1 انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے. آج ہم پہلے حضرت جویریہ جو ہے ان کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شادی ہے. اچھا, حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کس کی بیٹی تھی, مطلب یعنی دس از سم تھنگ جو بنو مستلق جس کو ابھی اس کے اوپر قیدی جن کو بنایا گیا, اس بنو مستلق کے جو لیڈر تھے, جو ان کا جو چیف تھا, وہ ان کی بیٹی تھی حضرت جویریہ بنت الحارث. آپ ظاہری بات ہے کہ جب تمام لوگوں کو قیدی بنا کے لایا گیا تو ان کو بھی قیدی بنا کے لایا گیا. اب جب ان کو قیدی بنا کے لایا گیا تو ان کو ایز اے غلام, ایز اے کنیز, ان کو ایک انصاری تھے ان کو دے دیا گیا. اب اس زمانے میں, اور یہ ہمارے مطلب اس وقت جس وقت ارلی ٹائم ہے جب اسلام کا بھی, اور اس وقت تعریفات غلام اور کنیزیں ہوتی تھی, تو اس وقت ایک الاؤ ہوتا تھا ان کو, یہ ایکسیپٹڈ تھا کہ کنیز یا غلام اپنی آزادی کو خرید سکتے ہیں. میننگ وہ اپنے مالک سے وہ کر سکتے ہیں, ڈیل بنا سکتے ہیں کہ کسی سے بورو کر کے پیسے دے دیں گے اس کو تو وہ چھوڑ دیں گے, یا اتنے عرصے یہ کام کر لیں گے تو چھوڑ دیں گے, مطلب مختلف چیزیں. تو حضرت جو جویریاں تھیں انہوں نے بھی, جو وہ انصاری تھے نا جو ان کے مالک تھے, ان سے کہا کہ میں اپنا مطلب اپنی آزادی خریدنا چاہتی ہوں. تو انہوں نے اس کے لیے کیا کیا, اب ظاہری بات ہے کہ اور اللہ تعالیٰ نے مطلب اس چیز کا قرآن میں بھی ذکر کیا ہوا ہے. انہوں نے, اب ظاہری بات ہے کہ جو جویریہ تھیں وہ تو ایک قبیلے کے سردار کی بیٹی تھیں, مطلب ان کو غلام یا کنیز بن کے رہنا مطلب کس طرح وہ برداشت ہو سکتا تھا. تو وہ جناب انہوں نے, اور حضرت عائشہ کے بارے میں کہتی ہیں کہ وہ ایک بہت ہی پیار کرنے والی اور بہت ہی خوبصورت مطلب عورت تھی, اور ایسا کبھی ہو نہیں سکتا کہ کوئی ان کو دیکھتا ایک دفعہ اور ان کی خوبصورتی سے متاثر نہ ہو جاتا. یہ حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں. تو کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ ایک دن آئی, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ, جو حضرت عائشہ کا گھر تھا, جب وہاں تھے آپ, تو انہوں نے وہاں کھٹکھٹایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پیسوں کی مدد مانگی کہ مجھے اپنی آزادی خریدنی ہے. تو اچھا, جو ان کے والد تھے نا حضرت جویریہ کے, جو کہ سردار تھے بنی مستلق کے, وہ بھاگ گئے تھے, وہ قیدی بن کے ساتھ نہیں آئے تھے, وہ بھاگ گئے تھے. تو جتنے بھی قیدی بن کے آئے وہ ساتھ آگے, باقی لوگ جو بھاگ گئے تھے وہ بھاگ گئے تھے. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی میں نے ان کو دیکھا اپنے دروازے پہ, تو مجھے اس ابھی وہ ہوتا نا کہ وہ ان کے الفاظ جو کوٹ ہوئے ہیں ہسٹری میں, وہ بتا رہی ہوں کہ آئی ہیٹڈ ہر, کہ میں ان سے, مجھے نفرت ہوئی. نفرت مطلب یہ تھا کہ کہتی ہے میں جانتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھیں گے اور ان کو بھی وہ خوبصورتی نظر آئے گی جو مجھے نظر آتی تھی ان کے اندر. تب ہوا کیا کہ جویریہ نے آ کے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, کہا کہ میں قبیلے بنی مستلق کے سردار کی بیٹی ہوں,
اور آپ نے دیکھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا، یعنی کہ مجھے مطلب قیدی بنا لیا گیا اور کنیز بنا لیا گیا ہے. اب میں نے ان سے یہ ڈیل کی ہے کہ میں اپنی آزادی کو خریدنا چاہتی ہوں، تو مجھے اس معاملے میں مدد چاہیے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں تمہیں اس سے بھی بہتر کوئی چیز دے دوں. اس نے کہا کہ مطلب وہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں آزاد کراؤں گا اپنے لیے اور تم سے شادی کروں گا. اور وہ اس بات پہ راضی ہو گئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو مہر تھی، مہر کے طور پہ ان کی آزادی، ان کو مطلب ان کو حضرت جو دوسرے صحابی تھے نا انصار، ان سے خرید لیا، ان کو پیسے دے کے ان کو آزاد کرا لیا، اور یہ ان کی مہر تھی. اچھا، اب جب یہ بات پھیلی کہ حضرت جویریہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ تو شادی کر لی ہے، اب وہ امہات المومنین میں سے ہیں، تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اب یہ کیسے پاسبل ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اب جو سسرال ہے، ان لاز، کہ وہ ہمارے غلام رہے. کیونکہ اب ظاہری بات ہے کہ سب لوگوں نے ڈسٹریبیوٹ کر لیا تھا، جو لوگ قید وقیان میں عورتیں بھی تھیں، بچے، ان کو انہوں نے قیدی بنا کے اپنے غلام بنا لیا تھا. تو ان سب نے ایک ایک کر کے سب کو چھوڑ دیا. مطلب یعنی یہ ہسٹری میں کبھی ہوا نہیں ہوگا کہ انہوں نے صرف ویسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ان سے شادی کی ہے، اب یہ پورا ان کا خاندان ہے جو قبیلہ ہے، تو اب ہم کیسے ان کو غلام رکھ سکتے ہیں. سب نے چھوڑ دیا. اچھا، اب جو الحارث ہیں جو ان کے والد تھے، وہ جو مدینہ آئے، تو اب ظاہری بات اب سب تو آزاد ہو چکے ہیں نا، اب تو جنگ ختم، مطلب کوئی جنگ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یعنی وہ اپنے لوگوں کو چھڑانے آئے تھے، انہیں نہیں پتا تھا پیچھے سے کہ یہ آلریڈی جو مسلمان ہیں وہ ان قیدیوں کو چھوڑ چکے ہیں. تو وہ بنی مستلق کے جو سردار جو کہ حضرت جویریہ کے والد صاحب تھے، وہ آئے اور نے کہا کہ میری بیٹی بھی مجھے واپس چاہیے، میں اس کے لیے جو بھی رینسم ہے، جو بھی میں دیت اور جو بھی پیسے دے کے کر سکتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اب اس کی اپنی مرضی ہے، وہ اگر جانا چاہتی ہے وہ جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، وہ جانا چاہے جا سکتی ہے، یعنی کہ میں نے اب شادی کر لی ہے، لیکن اگر یہ ابھی بھی جانا چاہتی ہے، میری طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، شی کین گو. تو جس طرح ایک دفعہ اگر آپ کو یاد ہو کہ زید بن حارثہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے اپنا جن کو منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، اور جب ان کے والد وغیرہ ان کو لینے آئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے تو رسول اللہ کے ساتھ رہنا ہے، حالانکہ ان کو بالکل پوری آزادی تھی. اسی طرح حضرت جویریہ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری آزادی دی کہ اگر if you wanna go you can go، جا سکتی ہیں آپ. لیکن حضرت جویریہ جو تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں گی، اور وہ انہی کے ساتھ رہی. اور جب حضرت حارث جو تھے جو ان کے والد، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ان کی بیٹی اپنی خوشی سے رسول اللہ، یعنی کہ ایک مسلمان اس کے ساتھ رہ نہیں ہے، تو وہ خود بھی مسلمان ہو گئے، اور جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کے پورے قبیلہ، ان کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. مطلب یہ جب میں پڑھتی ہوں نا، میں جب یہ واقعہ، مجھے یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ سوچو صرف اسلام کیا کسی نے، اور یہ جب ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام جو تھا وہ تلوار سے، اور یہ وہ کوئی تلوار نہیں، سب لوگ ان کو آزاد کر دیا گیا تھا، ان قیدیوں کو. ان پورے قبیلے نے جب دیکھا کہ ان کا سردار بھی مسلمان ہو گیا، سردار کی بیٹی بھی مسلمان ہو گئی، تو وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے. اور مطلب دس از سم تھنگ جو آپ کہہ لو کہ، اور وہ حضرت عائشہ ان کے بارے میں کہتی ہیں، حضرت جویریہ کے بارے میں، کہ مجھے ایسی، اور میں کسی ایسی عورت کو نہیں جانتی جو اتنی برکتیں اپنے قبیلے کے لیے لے کے آئی ہو جتنی جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے آئی تھی. یعنی ایک ان کی ڈیسیجن کہ انہوں نے ان سے شادی کر لی، اور پھر اس کے بعد انہی کے پاس رکنا منظور کر لیا، اس نے اتنا بڑا ایک پیغام جو تھا وہ بھیجا ہے باقی لوگوں میں کہ وہ مسلمان ہو گئی، مطلب باقی لوگ جو ہے وہ مسلمان ہو گئے. اب کوئکلی بس ان کے بارے میں جو تھوڑا بہت حضرت جویریہ کا میں ذکر کر کے پھر انشاءاللہ کلاس کو اینڈ کریں گے. ان کے بارے میں حضرت جویریہ جو تھی، مطلب کس بارے میں زیادہ جانی جاتی تھی؟ اپنی نیکی، اپنا جو ان کا وہ صائمہ تھی، صائمہ کے مین صوم، روزہ رکھنے والی، زیادہ روزہ رکھنے والی، دل کی بہت بڑی، بہت جنرس، بہت سخی جسے کہ کہتے ہیں، اور پاکیزہ، مطلب یہ کہتے ہیں کہ پورا مدینہ، مطلب پورا مسلمان کو یہ پتا تھا کہ وہ اس طرح کی ہے. تو ایک دفعہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہری بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف دنوں پہ اپنی مختلف جو بیویاں تھیں ان کے پاس جایا کرتے تھے. تو ایک دن جمعے کے دن آپ ان کے پاس گئے، تو حضرت جویریہ کا روزہ تھا. آپ نے پوچھا کہ تم نے مطلب کل تمہارا روزہ تھا، یا تم نے ارادہ کیا کہ تم کل رکھو گی، یعنی کہ کیا جمعرات کو بھی تمہارا روزہ تھا یا تم ہفتے کو بھی رکھو گی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو صرف بس جمعے کو اپنا، اس سے تھوڑا سا نا ہمیں ایک اور بھی چیز پتہ چلتی. تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے جمعے کو بس آج کے دن رکھنا ہے. تو انہوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شرعی رولنگ جس کو ہمارے لیے بھی ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، صرف جمعے کو نہیں چوز کرتے روزہ رکھنے کے لیے، کہ یا تو ایک دن پہلے بھی ساتھ ملا لو یا ایک دن بعد ساتھ ملا لو. اب ہماری سنت سے ہمیں کیا بدلتا ہے؟ پیر اور جمعرات کا روزہ، جمعے کا روزے کا نہیں ہے نا.
تو رکھ سکتے ہیں جمعے کو روزہ، لیکن جمعے کا روزہ پھر اس کے ساتھ ایک اور روزہ ملا لیں گے. یہ نفلی روزوں کی بات ہو رہی ہے. پھر ایک ان سے جڑا ہوا ایک اور واقعہ جو میرے اور آپ کے لیے بھی اس کی امپورٹنس بتاتا ہے. ایک دعا ہے، ایک ذکر ہے، ناٹ دعا. تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ صبح فجر پڑھنے حضرت جویریہ کے گھر میں تھے، وہاں پر فجر پڑھی. اور حضرت جویریہ جو تھی وہ فجر پڑھ کے وہ اپنے مصلی پہ ادھر ہی بیٹھی ہوئی تھی اور ذکر کر رہی تھی. اس کے بعد آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. آپ دن کے ٹائم پہ، مطلب کہتے ہیں کہ دن چڑھ چکا تھا، مطلب درمیانہ ٹائم، مطلب 12-1 بجے کا ٹائم ہوگا. واپس آئے تو حضرت جویریہ ابھی بیٹھی ہوئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم جب سے میں صبح فجر پڑھ کے جو میں گیا، مطلب فجر کے بعد سے تم ادھر ہی بیٹھی ہوئی ہو؟ انہوں نے کہا کہ جی. یعنی وہ ذکر کر رہی تھی مسلسل. ایک تو آپ یہ بھی دیکھو، صرف ان کا مطلب وہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ ان کی ایک پاک اور مطلب یعنی جب دین آتا ہے، جب اسلام آگے، پہلے مسلمان نہیں تھی وہ، تو انسان کتنا ایک دم دل کا کیا عالم ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں کوئی ایسا ذکر نہ بتاؤں کہ جتنے گھنٹے جو تم یہ بیٹھی ہو ابھی اور تمہیں جو اجر ملا ہے، وہ تم جو ذکر ہے اگر تم وہ اپنے پوری ایک نیک نیتی سے تم اگر کر لو تو تمہیں اتنا ہی اجر ملے گا جتنا تمہیں ابھی اتنے گھنٹوں کے اس سے ملا ہے. تو اس کو، اور میرے خیال میں جو میں بتاتی ہوں کہ کون سا ہوا ہے، اور میرے خیال میں اس کا ایگزیکٹ جو نمبر ہے میرا 3 دفعہ شاید صبح کے ذکر میں 3 دفعہ پڑھ لیا جائے، یا 1 دفعہ. میں آپ کو نمبر کنفرم کر دوں گی اس کا. یہ آپ کو آتا بھی ہوگا: سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلمات. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلمات. یعنی 4-5 گھنٹے کے ذکر کے بجائے اگر یہ ہم ذکر کر لیں صبح 1 دفعہ یا 3 دفعہ، میں آپ کو کنفرم کر دوں گی، تو اتنا ہی اجر ملے گا. اس کا میننگ ڈیفینیٹلی میں ابھی تو میں اپنے لفظی آپ کو بتا رہی تھی. سبحان اللہ و بحمدہ کہ اللہ تعالیٰ تمام تعریفیں اور تقدیس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. کتنی کہ جتنی کہ جتنا اس کی کریشن ہے، جتنی اس کی مخلوق ہے، اتنی تعریف، یا اتنی تعریف جس سے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے، یا اتنی تعریف کی جتنا اس کا جو تخت ہے اس کا وزن جتنا ہے. وہ مداد کلماتی، اور اتنی جتنا کہ اس کے الفاظ اگر ہم لکھنے پہ ہیں، جتنی انک اس کے لیے استعمال ہوگی نا، اتنی تعریف. یعنی کہ بیسیکلی یہ 3 دفعہ. اوکے، جزاک اللہ خیر صدق جی. تو 3 دفعہ اس کو آپ نے اس صبح شام کے اذکار میں، لیکن اس وقت چونکہ یہ ہمارے پاس اوتھینٹکلی جو ذکر ہے وہ یہ کہ صبح فجر کے ٹائم پہ، کہ اگر تم یہ کر لو جو تم نے ابھی مطلب جتنی دیر لگائی ہے اتنا اجر اس کا ملے گا. تو کوشش کریں اس کو یاد کر لیں. یہ صبح اور شام کے اذکار میں آپ کو مل جائے گا: سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. تو حضرت جویریہ جو تھیں 65 سال کی تھیں جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. اور دس واز دا 50th year آف ہجرہ، یعنی ہجرت کے 50 سال. ٹھیک ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ڈیتھ ہوئی ہے، یعنی مدینہ میں انہوں نے 10 سال گزارے تھے. تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 40 سال یہ اور زندہ رہیں. ٹھیک. تو انشاءاللہ یہیں پر ہم اینڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الصلاة والسلام علی رسول اللہ. الحمد للہ رب العالمین.